ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عوفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، سورہ بقرہ آیت نمبر 178 178۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص لکھ دیا گیا ہے، تم پر قصاص لکھ دیا گیا ہے، فی القتلى مقتولوں میں، قصاص یعنی بدلہ لینا لکھ دیا گیا مقتولوں سے، الحر بالحر آزاد کے بدلے، والعبد بالعبد اور غلام کے بدلے، والانثى بالانثى عورت کے بدلے، فمن عوفی له من اخیہ شیء، پس جو معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی، فاتباع بالمعروف، تو پیچھا کرنا ہے معروف طریقے سے، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور ادا کرنا ہے اچھے طریقے سے، ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے، ورحمہ اور رحمت بھی ہے، فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، پس جو زیادتی کرے گا اس کے بعد تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں قصاص کے بارے میں بعض مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں۔ قصاص اصل میں کیا ہے؟ قصاص کہتے ہیں کہ اگر کوئی قاتل کسی شخص کو قتل کر دے تو مقتول کے پاس یعنی قتل، وہ قتل عمد ہو یا شبہ عمد ہو، قتل عمد ہو یعنی جان بوجھ کے اگر قتل کر دے تو مقتول کے اولیاء اور ورثاء کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس سے قصاص لیں، یعنی قصاصاً قاتل کو قتل کروا دیں، خود سے نہیں کریں گے بلکہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور حکومت کے پاس یہ معاملہ جائے گا۔ تو مقتول کے جو اولیاء اور ورثاء ہیں، یا تو وہ قصاص لے سکتے ہیں یا پھر وہ قصاص نہیں بلکہ معاف کر دیں۔ معاف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دیت لے لیں، یا دیت میں سے کچھ لے لیں، یا بالکل بھی دیت نہ لیں۔ تو معافی کی 3 صورتیں ہیں، دیت لے لیں پوری 100 اونٹ، یا بعض دیت معاف کر دیں، یا بالکل معاف کر دیں۔ تو یہ مقتول کے ورثاء کے پاس جو ہے یہ اختیار موجود ہے۔ البتہ جو قتل خطا ہے نا، قتل خطا یعنی غلطی سے مار دیا، کہ یعنی کسی دوسرے کو، کسی کافر کو ایک انسان مار رہا تھا اور بیچ میں مسلمان آ گیا، یا مثال کے طور پر گاڑی چلا رہے تھے تو وہ غلطی سے کوئی بندہ بیچ میں آ گیا، تو یہ قتل خطا ہے، اس میں جو ہے وہ قصاص نہیں ہوتا، اس میں دیت تو ہوتی ہے، دیت ہر طرح کے قتل میں ہوتی ہے لیکن قصاص نہیں ہوتا۔ قصاص صرف اور صرف قتل عمد میں ہوتا ہے، یعنی جان بوجھ کے مارنا، جس میں قتل کا ارادہ بھی ہو اور مقصود بھی ہو، اور ایسے آلے سے قتل کیا جائے کہ جس سے انسان مر جائے۔ قتل شبہ عمد ہوتا ہے کہ یعنی ایسا آلہ ہو کہ جس سے عموماً قتل نہیں ہوتا، لیکن وہ اگر مار دیا جائے تو وہ یعنی ارادہ نہیں تھا قتل کرنے کا، لیکن اس آلے سے، اب جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی بڑا جاندار انسان ہے، اس کا مکہ ہے یا ہاتھ ہے، تو ہاتھ سے عموماً قتل نہیں ہوتا، تھپڑ مارنے سے یا مکہ مارنے سے قتل نہیں ہوتا، لیکن وہ ایسا مکہ مار دیا، غلطی سے ایسی جگہ لگ گیا یا کچھ ہو گیا، ہاں، تو پھر وہ شبہ عمد ہوتا ہے۔ تو پھر اس صورت میں جو ہے، اس صورت میں بھی دیت ہے، قصاص نہیں ہے۔ قصاص صرف عمد میں ہے۔ تو قتل کی 3 اقسام ہیں، قتل عمد، قتل شبہ عمد اور قتل خطا۔ قتل شبہ عمد اور قتل خطا میں دیت ہے، اور قتل عمد میں جو ہے وہ یا تو قصاص ہے، یا پھر دیت ہے، یا پھر بالکل ہی معاف کر دیا، یہ بعض معاف کر دیا۔ تو بہرحال یہ کتب فقہ میں ہے، موضوع ہمارا
یہاں پہ زیادہ فقہ مقصود اور تفصیل نہیں ہے کیونکہ آگے بھی فقہی باتیں آئیں گی، تو بس اختصار کے ساتھ ہی ہم اس کو زیادہ تفصیل نہیں کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، تو قصاص بدلے کو کہتے ہیں، فی القتلی یہ مقتولوں کی یعنی مقتولوں کے معنی میں ہے، اور الحر بالحر آزاد کے بدلے آزاد، یعنی اگر کوئی شخص کوئی قاتل آزاد انسان ہے اور مقتول آزاد انسان ہے، یا قاتل آزاد انسان ہے تو پھر یعنی مقتول آزاد ہے تو پھر جو ہے وہ یعنی آزاد کے بدلے آزاد۔ اسی طرح اگر غلام نے قتل کیا ہے تو پھر غلام کے بدلے غلام ہی قتل کیا جائے گا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس آیت کا ایک سیاق ہے اور وہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک مرد کو عورت نے قتل کر دیا، اب عورت قاتلہ ہے اور مرد مقتول ہے، تو کیا اب دور جاہلیت میں ہوتا تھا کہ اس عورت سے بدلہ نہیں بلکہ اس عورت کے مرد یعنی شوہر سے یا باپ سے بدلہ لیا جاتا تھا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غلط رسم ہے، یعنی دین اسلام میں ایسا ہے کہ اگر عورت نے مارا تو عورت سے ہی بدلہ لیا جائے گا، عورت نے مارا ہے تو عورت سے بدلہ لیا جائے گا۔ اسی طرح مثال کے طور پر پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی غلام کسی آزاد کو قتل کر دے، دور جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ کوئی غلام کسی آزاد شخص کو قتل کر دے، تو اب جو مقتول کے ورثاء ہیں وہ غلام سے بدلہ نہیں لیتے تھے بلکہ وہ غلام کے آقا سے بدلہ لیتے تھے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غلام کے بدلے غلام ہی، یعنی اگر غلام نے قتل کیا ہے تو اسی غلام کو ہی قتل کیا جائے گا، یا اگر آزاد کے بدلے آزادی، یعنی اگر آزاد نے ایک آزاد انسان نے قتل کیا تو اس کے غلام کو قتل نہیں کیا جائے گا قصاصاً، بلکہ اسی کو قتل کیا جائے گا۔ تو الحر بالحر والعبد بالعبد کا مطلب کیا ہے کہ اگر آزاد نے قتل کیا ہے تو قصاصاً اسی آزاد کو قتل کیا جائے گا، اسی طرح غلام نے اگر قتل کیا تو قصاصاً اسی غلام کو قتل کیا جائے گا۔ والانثى بالانثى، اگر کسی عورت نے قتل کیا ہے تو قصاصاً اسی عورت کو قتل کیا جائے گا، اس کے مرد کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ فمن عفی له من اخیہ شیء، پس عفیہ یعنی معاف کر دیا جائے، اور یہ یہاں پہ معاف کرنے کی صورت میں نے آپ کو بتا دی، 3 صورتیں معاف کرنے کی، ایک دیت لے لینا، یہ بھی معاف کرنا ہے یعنی قصاص معاف کر دیا، یا پھر بعض دیت لے لینا، یا پھر بالکل ہی دیت نہ لینا۔ تو عفی لہ من اخیہ شیء، کچھ بھی، تو یہ شیء سے یہ 3 صورتیں واضح ہو رہی ہیں، یعنی کچھ بھی معاف کر دیا، کچھ بھی معاف کر دیا، بالکل معاف کر دیا، کچھ بھی معاف کر دیا۔ فاتباع بالمعروف، تو پھر معروف طریقے سے پیچھا کرنا ہے۔ کیا مطلب پیچھا کرنا ہے؟ یعنی اگر معاف کر دیا اور دیت پر رضامندی ہو گئی تو پھر اس دیت کا مطالبہ کرنا ہے۔ فاتباع بالمعروف کا مطلب دیت کا مطالبہ کرنا ہے، پیچھا کرنا ہے، مطالبہ کرنا ہے بالمعروف، معروف طریقے سے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور دیت ادا بھی اچھے طریقے سے ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیت کا مطالبہ بھی معروف طریقے سے ہوگا اور دیت کی ادائیگی بھی جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے ہوگی۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، اور یہ آپ کے رب کی طرف سے تخفیف بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ تخفیف اس لیے ہے کیونکہ اہل کتاب کو یہ رخصت نہیں تھی، یعنی اہل کتاب کے ہاں بنو اسرائیل میں صرف اور صرف قصاص ہی تھا، دیت نہیں تھی، معافی نہیں تھی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دین محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تخفیف کر دی ہے اور رحمت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی رحمت ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك، بس اس کے بعد اگر کوئی زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك، یعنی اس کے بعد زیادتی کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو شخص دیت پر رضامندی ہو جائے، یعنی جہاں فریقین میں دیت پر رضامندی ہو جائے، پھر اس کے بعد اگر کوئی زیادتی کرتا ہے، یعنی اس کے بعد اگر وہ پھر قصاص لیتا ہے یا قتل کر دیتا ہے تو پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ امام مجاہد نے یہ معنی کیا ہے کہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء وہو العفو عن الدم واخذ الدیہ، کہ معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خون معاف کر دینا یعنی قصاص چھوڑ دینا، واخذ الدیہ اور دیت لے لینا۔ اور فمن اعتدى کا معنی کیا ہے؟ بعد اخذ الدیہ، بعد اخذہ الدیہ، کہ جو زیادتی کرے دیت لینے کے بعد تو اس کے لیے عذاب علیم ہے۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 179۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے قصاص میں ایک طرح کی حیاتن، یہ نکرہ جو ہے وہ عموم کا معنی دے رہا ہے کہ ایک طرح کی زندگی ہے، یا پھر یہ تعظیم کا معنی دے رہا ہے کہ بہت بڑی زندگی ہے،
یا اول الالباب، اے عقلوں والو. یہ الباب لب کی جمع ہے، اور لب کہتے ہیں ایسی عقل خالص یہ جو یعنی گندگیوں یا ان یعنی ناپاکیوں سے پاک ہو، ملاوٹ سے پاک ہو، خالص عقل ہو، یعنی کوئی جو فساد سے پاک ہو. لب ایسی عقل خالص کہ جو فسادات سے پاک ہو. تو اس میں تمہارے لیے بہت بڑی زندگی ہے اے عقلو والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. کس سے بچ جاؤ؟ قتل کرنے سے بچ جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ. اب یہ بڑا بلیغ جملہ ہے. اہل بلاغت جو ہیں وہ اس بارے میں قرآن کی بلاغت اور فصاحت اس جملے میں بڑی بیان کرتے ہیں. تو ابھی فی الحال مقصد یہ ہے کہ اس میں یعنی قصاص میں تو قتل ہے نا، بظاہر تو قتل ہے، تو زندگی کیسے ہے اس میں؟ تو اس میں زندگی ایک طرح سے تو یہ ہے کہ جب پتہ ہے کہ قاتل سے قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا، تو اگرچہ اس ایک بندے کو قتل کیا جائے گا لیکن 100 قاتلوں کو قتل سے روک دیا جائے گا. تو اس میں ایک طریقے کی بہت بڑی زندگی ہے. اور دوسری نوعیت کی زندگی اس طرح سے کہ دور جاہلیت میں جب ایک قبیلے کا شخص قتل کر دیا جاتا تو پھر آپس میں قبائلی جنگ پیدا ہو جاتی ہے. وہ قاتل کو نہیں صرف قتل کرتے بلکہ قاتل کے جو قبیلہ ہے ان سب کو مارنا شروع کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے قصاص کا حکم نازل کیا کہ نہیں، جس نے قتل کیا صرف اسی کو قتل کیا جائے. اس سے بہت بڑی زندگی یعنی یہ قبائلی جنگ اور پھر اس کی صورت میں مرنے والے لوگ جو ہیں وہ بچ جاتے ہیں اور ایک طریقے کی زندگی ملتی ہے. آیت نمبر 180، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. کتب علیکم، تم پر فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا. کتبہ یہ صیغہ فرض مسعود الفقہ میں آپ پڑھتے ہوں گے کہ فرض کے بہت سارے صیغے ہیں. ایک امر کا صیغہ ہے اور ایک لکھ دیے جانے کا صیغہ، یا فرض علیکم یا کتب علیکم یا حق علیکم، اس طرح کے صیغے ہیں نا، فرض کے ہونے پر دلالت کرتے ہیں. تو تم پر فرض کر دیا گیا اذا حضر احدکم الموت، کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے، یعنی قرب موت. حضر کا میں نے پہلے بھی معنی بتایا قربا، یعنی قربا احدکم الموت، جب موت قریب آ جائے تمہارے. ان طرح کا خیرہ، کہ اگر تو اس نے کوئی خیر چھوڑی ہے، خیر سے مراد یہاں پہ مال ہے. تو مال کو قرآن میں خیر بھی کہا گیا ہے، شر بھی کہا گیا ہے، فتنہ بھی کہا گیا ہے. شر نہیں، فتنہ کہا گیا ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہاری اولاد فتنہ ہے. انما ازواجکم اولاد، ایک جگہ قرآن میں آتا ہے نا کہ مال فتنہ ہے، ازواج بھی فتنہ ہے اور اولاد بھی فتنہ ہے، یعنی یہ آزمائش ہے. تو مال خیر ہے، تو مال باعث خیر بھی ہو سکتا ہے اگر اس کو اچھے کاموں میں استعمال کیا جائے. تو یہاں بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق مال استعمال ہونے والا ہے تو اس کو خیر کہا گیا. اور اگر اللہ کے دین سے، اللہ سے دور کر دے مال تو وہ فتنہ ہے. تو اگر یعنی تم پر یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت قریب آ جائے، اگر اس نے کوئی خیر چھوڑی ہے، یعنی کوئی مال چھوڑا ہے، تو کیا فرض کر دیا گیا؟ الوصیہ. الوصیہ، یہ الوصیہ کس کا؟ یہ مرفوع ہے نا، وجہ اعراب کیا ہے اس کے؟ مرفوع کیوں ہے؟ یہ کتبہ کا نائب فاعل بن رہا ہے، یعنی کتب الوصیہ، وصیت لکھ دی گئی ہے، فرض کر دی گئی ہے. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وصیہ یہ مؤنث ہے، کتبہ یہ فعل مذکر ہے، تو ہونا تو یوں چاہیے تھا کتب الوصیۃ، کتبت الوصیۃ. تو یہاں پہ جو ہے وہ تانیث اور تذکیر میں مناسبت نہیں ہے فعل اور فاعل میں، ٹھیک ہے. تو اس کی ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ فاصل آ چکا ہے، یعنی درمیان میں فاصل آ چکا ہے، تو یہ کمزور پڑ چکا ہے، لہٰذا یہاں پر جو ہے وہ فعل کو مذکر بھی لانا جائز ہے. اور دوسرا جو صحیح بات، زیادہ بہتر بات ہے جو کہ کئی اہل علم نے ذکر کی ہے لغویوں نے، وہ یہ ہے کہ یہ الوصیہ کی جو تانیث ہے نا، یہ تانیث غیر حقیقی ہے. الوصیہ یہ مؤنث غیر حقیقی ہے، اور جب مؤنث غیر حقیقی ہو تو اس کا فعل جو ہے مذکر لایا جا سکتا ہے. تو کتب علیکم، تم پر لکھ دیا گیا ہے. کیا لکھ دیا گیا ہے؟ یعنی فرض کر دیا گئی ہے وصیت. کس کے لیے؟ للوالدین، والدین کے لیے.
والاقربین اور قرابت داروں کے لیے، بالمعروف اچھے طریقے سے، حقا علی المتقین، یہ اس حال میں کہ حق ہے متقیوں پر، یعنی دوسری تاکید سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ بالکل تاکیدی فرض حکم ہے یہ، ایک کتبہ سے اور ایک حقاً سے۔ اچھا اس آیت کے بارے میں یعنی بات کیا ہے کہ اس آیت کے بارے میں مفسرین کے دو اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ منسوخ ہے، ایک آیت منسوخ ہے، یعنی جب آیات وراثت جو سورہ نساء کی آیت ہے نا، یوصیکم اللہ فی اولادکم، آیت نمبر 11 سے 14 تقریباً، تو آیت وراثت جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل فرائض کے اور حصے مقرر کیے ہیں نا، تو وراثت کے احکامات نازل ہونے سے پہلے کی آیت ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اصحاب فروض کے لیے حصے مقرر نہیں کیے تھے تو پھر اس صورت میں کیا تھا؟ اس صورت میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وصیت والدین کے لیے اور قرابت داروں کے لیے یہ تم پر لکھنا فرض ہے، یعنی والدین کو کتنا مال دینا ہے اور رشتہ داروں میں سے کتنا مال دینا ہے۔ تو یہ آیت منسوخ ہے، اب جو ہے وہ سورہ نساء کی آیت وراثت میں حصے مقرر ہیں، تو اب جو ہے وہ اس پر عمل نہیں ہوگا۔ اور دوسرا قول یہ ہے، یہ ابن عباس رضی اللہ نہیں، بلکہ دوسرا قول مفسرین کا یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ منسوخ نہیں ہے، یہ آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ یہ آیت اپنی جگہ محکم ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محکم ہے تو پھر وصیت تو ورثاء کے لیے نہیں، لا وصیت لوارث، وصیت تو ورثاء کو نہیں دی جاتی، یعنی اصحاب فروض جو ہیں کہ جس کے حصے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی مقرر کر دیے تو ان کو تو وصیت نہیں کی جا سکتی نا اپنے مال میں سے۔ تو پھر اس میں اشکال کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آیت محکم ہے اور والدین کو وصیت بھی لکھنا ہے، لیکن یہاں پہ یہ وہ والدین مراد ہیں کہ جو آپ کے کسی معنی کی وجہ سے وارث نہیں بن سکتے، جو میت کے کسی معنی کی وجہ سے وارث نہیں بن سکتے۔ مثال کے طور پر والدین کافر ہیں تو اب وہ ان کے لیے حصہ مقرر تو نہیں ہے، تب ان کے لیے وصیت کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ یا پھر والدین جو ہے وہ غلام ہیں تو غلام آزاد کا وارث نہیں بن سکتا، اور دیگر وجوہات، تو پھر اس صورت میں والدین کے لیے کیا ہے؟ وصیت مقرر کرنا ہے، اگر والدین کافر ہیں یا غلام ہیں۔ رہی بات اقربین کی، تو وہ اقربا کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے حصہ مقرر نہیں کیا یا جو محجوب ہو جاتے ہیں کسی دوسرے فریق کے آنے کی وجہ سے، مثال کے طور پر کہ اولاد کی اولاد، یعنی بیٹے کے بیٹے موجود ہیں، پوتے موجود ہیں، یعنی ایک شخص کے 2 بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، ایک بیٹا فوت ہو چکا ہے لیکن اس کے بچے زندہ ہیں، تو کیا ان بچوں کو اس پہلے بیٹے کی موجودگی میں وراثت ملے گی؟ نہیں ملتی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بیٹا حاجب بن جائے گا، ان پوتوں کو نہیں ملے گی۔ تو اب یہاں پوتوں کے لیے اگر وہ ضرورت مند ہیں تو پھر ان کو وصیت کی جائے گی۔ ہاں وصیت ٹوٹل جو وصیت کی جائے گی وہ 1/3 سے زیادہ نہیں ہوگی، جیسے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں موجود ہے کہ بس کل وصیت جو ہے وہ مال میں کل وصیت وہ 1/3 ہوگی، اس میں سے آپ والدین کو بھی کچھ دے دیں، اقربا کو دے دیں۔ والدین اگر مانے ہیں، اگر کوئی مانے نہیں ہے، والدین ویسے ہی ان کا حصہ مقرر ہے، تو پھر اس صورت میں وصیت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں بتا رہا تھا کہ یہ آیت جو ہے وہ اس میں 2 اقوال ہیں، ایک یہ ہے کہ منسوخ ہے، ایک یہ منسوخ نہیں ہے۔ بہرحال دونوں صورتوں میں معنی میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں آ رہا، جیسا کہ آپ نے سمجھا کہ اصحاب فروض کے جو حصے ہیں وہ مقرر ہیں، ٹھیک ہے، ان کو وصیت نہیں کی جائے گی۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 181، فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ان اللہ سمیع علیم۔ بس جو شخص بدلہ اس وصیت کو بدل دے، اچھا وصیت کی بھی آپ کچھ بات سن لیں کہ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے لائق نہیں کہ اگر وہ اس کے مال میں کسی کا حق ہے تو 2 راتیں بھی بغیر وصیت لکھے سوئے، یعنی اگر اس نے کسی کو کچھ حق ادا کرنا ہے
اور وہ آپ کے اس آس پاس کے لوگوں کو نہیں پتہ، آپ نے کسی سے ادھار لیا ہوا ہے، آپ کے آس پاس لوگوں کو نہیں پتہ، یا کوئی اور چیز ادا کرنی ہے، کوئی حق ہے، کوئی حقوق ادا کرنے ہیں، اور وہ آپ کے آس پاس لوگوں کو نہیں پتہ، تو لازمی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے مال میں سے وصیت لکھ کے سوئیں. یہ وصیت لکھی ہونی چاہیے آپ کے پاس. ٹھیک ہے. ہاں اگر مثال کے طور پر ایسی وصیت ہے جس کا تعلق استحباب سے ہے، مثال کے طور پر میری نماز جنازہ وہ پڑھائے، یا میرے مرنے کے بعد میری مال میں فلاں مدرسے میں صدقہ یا خیرات کر دی جائے وغیرہ وغیرہ، تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ وصیت لکھنا مستحب ہے. یا میرا فلاں قبرستان میں تدفین ہو، فلاں شخص نماز جنازہ پڑھائے، فلاں شخص مجھے غسل دے، یہ مستحبات میں سے ہے. اس صورت میں وصیت لکھنا مستحب ہے. لیکن اگر مثال کے طور پر زکوٰۃ آپ کی رہتی ہے، ٹھیک ہے، اب آپ کا زکوٰۃ کا حساب تو آپ کے پاس ہی ہے، تو وصیت یہ اپنے پاس لکھی رکھیں کہ میرے مال میں سب سے پہلے میری زکوٰۃ نکالی جائے، اور فلاں فلاں کو جو ہے اتنے پیسے دینے ہیں، فلاں کو یہ چیز دینی، فلاں کو یہ چیز. تو یہ اس صورت میں پھر وصیت فرض ہو جاتی ہے، کیونکہ حق ادا کرنا فرض ہے. فمن بدلہ بعد ما سمعہ، پر جو شخص اس وصیت کو بدل دیتا ہے بعد اس کے کہ اس نے سنا، یعنی وصیت کو سننے کے بعد اس نے بدل دیا، فإنما إثمه على الذين يبدلون. اب ظاہر سی بات ہے اگر کوئی شخص لکھ نہیں رہا لیکن کسی کو وصیت کرتا ہے، یا پھر لکھی ہوئی وصیت کو تبدیل کر دیتا ہے جس کو بھی وصیت پکڑائی جاتی ہے، تو فإنما إثمه على الذين يبدلون، تو اس کا گناہ اس پر ہے جس نے اس کو تبدیل کر دیا. بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، خوب جاننے والا ہے. تو وصیت کو بدل دینا یقیناً ایک بڑا جرم ہے، اور اس کا گناہ پھر اسی پر ہے جس نے بدل دیا، وصیت دینے والے پر نہیں ہے. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. پس جو شخص ڈرتا ہے موصن وصیت کرنے والے سے، کہ جنفن کس چیز سے ڈرتا ہے، یعنی کہ وہ کسی کی طرفداری کرتے ہوئے، جنف کہتے ہیں یعنی طرفداری کرنا، کسی کی طرفداری کرتے ہوئے یعنی کوئی ناجائز وصیت کر دے، ٹھیک ہے، او یعنی ایک تہائی سے زیادہ کسی کو وصیت کر دے، یا کسی کو منہ بولا بیٹا بنایا ہوا ہے تو اس کو اپنا مال اپنے نام کر دے، تو اب یہ طرفداری ہو رہی ہے اور ناجائز وصیت ہے. تو جو شخص بھی، یعنی اس کو کہا جا رہا ہے کہ جس کو وصیت دی جا رہی ہے، یعنی جس کو وصیت کرنے والا وصیت کر رہا ہے، تو اگر ایسا کسی وصیت کرنے والے نے ایسی کوئی وصیت کی ہے اور تمہیں ڈر ہے کہ وہ طرفداری کی کرتے ہوئے کوئی ناجائز کام کی وصیت کرے گا، یا پھر او اسمن کہتے ہیں یعنی گناہ کی وصیت کرنا، کہ مثال کے طور پر کوئی کہے کہ میرا مال جو ہے وہ فلاں غلط کام میں دے دینا، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی ناجائز وصیت، گناہ کی وصیت. تو اب بعض علماء نے جنفن سے مراد لیا ہے کہ غیر شعوری یا غیر قصدن، ارادتاً نہ ہو، اور اسمن یعنی قاصدن، کہ جانتے بوجھتے اس نے ایسا کام کیا، غلط وصیت کر دی. فاصلح بینہم، تو جو شخص ڈرتا ہے کہ وہ وصیت کوئی ایسی کرے گا گناہ کی اور طرفداری کرتے ہوئے ناجائز وصیت کرے گا، فاصلح بینہم، تو پھر وہ ورثاء کو سمجھا کر ان میں صلح کر دیتا ہے، یعنی وہ اس کو تبدیل کر دیتا ہے وصیت کو، اور وصیت کو پورا نافذ نہیں کرتا اور ورثاء کو سمجھا دیتا ہے، فلا اسم علیہ، تو پھر اس وصیت کے تبدیل کرنے میں کوئی اس پر گناہ نہیں ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. یعنی اس آیت میں اس وصیت کی تبدیل کی ایک استثنائی صورت پیش کی جا رہی ہے، اور وہی ہے کہ اگر وصیت کوئی گناہ کا کام ہو یا کسی کی طرفداری کرتے ہوئے زیادتی کی وصیت ہو، تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ اگر وہ وصیت تبدیل کر دیتا ہے تو اس کو اصلاح کہا جاتا ہے. فاصلح بینہم، اس کو اصلاح کہا جاتا ہے. یہ وصیت کی تبدیلی نہیں ہے اور یہ مطلوب ہے. آیت نمبر 183. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے، تاکہ تم تتقون بچ جاؤ، ڈر جاؤ. کس سے ڈر جاؤ؟ اللہ سے. یا تتقون بچ جاؤ، اگر یہ معنی کریں گے بچ جاؤ تو پھر تتقون المعاصی. اگر تتقون کا معنی ڈر جاؤ کریں گے تو یعنی تتقون اللہ، اور بچ جاؤ کا معنی کریں گے تو تتقون المعاصی، تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ. کیونکہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم وجاء، روزہ ڈھال ہے.
روزہ انسان کو آگ سے گناہوں سے بچا لیتا ہے. تو تتقون یعنی گناہوں سے آگ سے بچ جاؤ. اور یہ جو یہ بتایا گیا کما کتب، یہ ذکر کرنے کا کیا وجہ ہے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے. یہ ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ ذکر کرنے کا فائدہ یہ ہے، ایک تو تاکہ حکم بجا لانے میں آسانی ہو، کہ جب پتہ ہو کہ ہم سے پہلے کے لوگوں پر بھی یہ چیز فرض تھی. دوسرا، نفس کو اپنی طرف، نفس کو اس حکم کی طرف مائل کرنا، اسی طرح ترغیب دلانا، اور اسی طرح تاکید پیدا کرنا کہ یہ ایسا حکم ہے کہ جو صرف تم پر نہیں بلکہ پہلے کے لوگوں پر بھی یہ حکم تھا، یعنی یہ حکم ہمیشہ سے چلا آتا رہا ہے، لہٰذا اس پر پابندی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ادا کرو. سیام جو ہے نا، یہ سیام، یہ اس کو سیام کس کو کہتے ہیں؟ یعنی امساک، اس کا لغوی معنی ہے امساک، یعنی یا اپنے آپ کو روک لینا، حبس کر لینا، روک لینا، یعنی کھانے پینے سے روک لینا اللہ کے لیے، اللہ کے لیے روک لینا اور اجر و ثواب کی امید لگانا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ روزے سے انسان کو کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، اور اس تقوی پیدا ہونے کی وجہ سے وہ جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے اور گناہوں سے بچ جاتا ہے. روزہ جو ہے وہ انسان کے اندر، روزہ انسان کو متقی بنا دیتا ہے. اچھا، متقی ہونے کی علامات کیا ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا کہ روزہ میرے اندر تقوی پیدا کر رہا ہے اور میں متقی بن رہا ہوں، میرا تقوی بڑھ رہا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ یعنی جو انسان پہلے گناہ کرتا تھا اب وہ گناہ چھوڑ دے گا، یا پھر کم سے کم جو زبان سے وہ بات کہتا تھا اب اس کو کم سے کم ہچکچاہٹ ضرور ہوگی، اس بات کو تردد ہوگا کہنے میں. تو یہ ایک جو ہے وہ تقوی کی علامات ہیں. تقوی کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ انسان وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے جس گناہ پر وہ، جو گناہ وہ کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح وہ اعمال کی معیار میں تبدیلی آتی ہے، اعمال کی کوانٹٹی میں تبدیلی آتی ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مراقبت، یعنی مراقبہ کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ شعور اور یہ احساس اللہ تعالیٰ کے قرب کا یہ محسوس ہوتا ہے. دل کی نرمی آتی ہے، کتاب اللہ سے دل لگتا ہے. یہ ساری تقوی کی علامات ہیں. ایام معدودات، یہ ظرف کی بنیاد پر منصوب ہے، اس کا تعلق پیچھے سیام سے ہے. یعنی یہ سیام چند گنتی کے ایام ہیں، گنتی کے چند ایام ہیں. ایام معدودات، یہ چند ایام کیوں کہے گئے؟ یہ معدودات ویسے ہی جمع قلہ ہے، تو چند ایام کیوں کہے؟ یعنی یہ ہے، اس میں یہ ایک حکمت ہے کہ یہ چند ایام ہے، اس کی حفاظت کر لینا. ٹھیک ہے، اس کی حفاظت کر لینا، اس کا خیال رکھنا، اس میں غفلت نہ برتنا. جب چیز کوئی جمع قلہ، جو کوئی کم چیز ہوتی ہے نا، تو اس کو یاد رکھنا، اس کی حفاظت کرنا آسان ہو جاتا ہے. جیسے کہ آپ کسی کو مال دیتے ہیں اور کہتے ہیں بس یہ تھوڑا مال ہے، اس کو ذرا دیکھ لینا. ٹھیک ہے، تو یہ بتانا مقصد ہوتا ہے کہ اس کی حفاظت صحیح طریقے سے کرنا، اس سے غفلت نہ برتنا. فمن کان منکم مریضا، پس جو تم میں سے اگر کوئی مریض ہے، بیمار ہے یا سفر پر ہے، فعدۃ یعنی فعلیہ صیام عدۃ من ایام اخر، تو اس پر جو ہے وہ روزے ہیں، روزے رکھنے ہیں اس پر دوسرے ایام میں، یعنی اس کو قضا دینا ضروری ہے اگر وہ مریض ہو یا سفر پر ہو. وعلی الذین یطیقونہ، اور ان لوگوں پر کہ جو طاقت رکھتے ہیں، یطیقونہ طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ طعام مسکین، اور جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ طعام مسکین، ان کے لیے فدیہ ہے. اور وہ فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کو کھانا کھلانا. فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، جو شخص جو ہے وہ خوشی سے نیکی کرتا ہے تو اس کے لیے یہ خیر ہے. وان تصوموا خیر لکم، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہوتے. اچھا، اس آیت کے بارے میں مفسرین کا جو ہے وہ اختلاف ہے، اور کئی مفسرین کہتے ہیں کہ آیت جو ہے وہ منسوخ ہے. پہلے آپ کو پتہ ہوگا کہ روزے جو ہے وہ پہلے فرض نہیں تھے رمضان کے،
یعنی پہلے یہ تھا اختیار تھا، پہلے اختیار تھا کہ روزے رکھنا چاہتے تو روزے رکھ لو، نہیں تو پھر ایک روزے کے بدلے فدیہ دو، اور وہ فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ تو علی الذین یطیقون، یعنی جو شخص روزے کی طاقت رکھتا ہے اس کے لیے وہ فدیہ دے سکتا ہے، یعنی اس کے پاس اختیار ہے، یا پھر وہ روزہ رکھ لے۔ لیکن اللہ نے فرمایا فمن تطوع خیرا، ہاں جو خوشی سے نیکی کرے، یعنی جو خوشی سے اختیاری طور پر روزہ رکھے رمضان کا، تو اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم روزہ رکھو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی پہلے ابتدا میں مسلمانوں کے پاس یہ اختیار تھا کہ رمضان کے روزے رکھے یا فدیہ دے دے، چاہے وہ روزے رکھنے کی طاقت اور قدرت بھی رکھتا ہو، لیکن روزہ رکھنا اس کے لیے بہتر تھا، ٹھیک ہے۔ یہ مشہور ایک تفسیر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ یہ آیت، یعنی ان کے نزدیک آیت منسوخ نہیں ہے، یہ آیت ان سے نزدیک منسوخ نہیں ہے، اور وہ آیت کو اس طرح پڑھتے تھے وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوِّقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ یہ آیت اپنی جگہ محکم ہے، باقی ہے، منسوخ نہیں ہوئی۔ اور فدیہ جو ہے وہ کن لوگوں کے لیے ہے کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتے، جیسے کہ کوئی بوڑھا انسان یا بوڑھی عورت یا کیا کہتے ہیں، اور جو روزہ نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں وہ فدیہ دیں۔ اور یہ تو حکم باقی ابھی بھی ہے کہ اگر کوئی بڑھاپے کی اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ فدیہ دے گا۔ اور فدیہ کتنا دے گا؟ ابن عباس سے مروی ہے کہ یتصدق بکل یوم نصف ساعہ، کہ ہر دن کے بدلے آدھا سا کھانا کھلانا ہے۔ آدھا سا تقریباً 1 کلو 1.25 کلو بنتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ 2 تفسیریں ہیں اس کی۔ ایک تفسیر کے مطابق یہ آیت منسوخ ہے کیونکہ ابتدا میں رمضان کے روزے رکھنا مسلمانوں پر فرض نہیں تھا، اگرچہ وہ صحیح سالم بھی ہیں، تندرست بھی ہیں، صحت مند بھی ہیں، تو ان کے پاس اختیار تھا یا تو وہ روزہ رکھ لیں یا پھر وہ ایک فدیہ دے دیں، اور وہ فدیہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا، لیکن روزہ رکھنا ان کے لیے بہتر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یطوقونہ کی قرأت کے مطابق کہ اس صورت میں معنی یہ ہے کہ فدیہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو شیخ کبیر، کہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے، تو وہ فدیہ دے سکتے ہیں۔ اور فدیہ کتنا ہے؟ نصف سا، یعنی 1.25 کلو۔ اور پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر کے مطابق اس آیت کا کیا معنی بنے گا؟ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، کیونکہ یہ آیت تو منسوخ ہے ہی نہیں، یعنی فدیہ دے دے جو روزے نہیں رکھ سکتا۔ فمن تطوع خیرا، یعنی اس کا مطلب یہ تطوع مراد صوم میں نہیں بلکہ فدیے میں ہے، کہ جو شخص زیادہ فدیہ دینا چاہے، ایک ساتھ دینا چاہے، تو اس کے لیے بہتر ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ اچھا، سفر اور پچھلی آیت میں سفر کے متعلق کچھ مختصر سی فقہ بتا دوں آپ کو کہ سفر جس کا اطلاق، یعنی جو ہمارے ہاں علماء کا معروف قول ہے وہ یہی ہے کہ سفر وہ سفر ہوتا ہے جو عرف میں جس کو سفر کہا جائے، اس کا مسافت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عرف میں جس کو کہا جائے کہ یہ سفر پہ جا رہا ہے تو اس کو سفر کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ علت موجود ہے، سفر علت ہے روزہ نہ رکھنے کی، جب یہ علت موجود ہے تو پھر انسان جو ہے وہ مسافر روزہ افطار کر سکتا ہے۔ لیکن روزہ افطار کب کرے گا؟ جب علت وجود میں آئے گی۔ علت کے وجود کا ارادہ کی بنیاد پر یہ رخصت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کا سفر ہے دوپہر میں اس کی فلائٹ ہے، تو وہ روزہ ہی نہ رکھے، ایسا نہیں ہے، وہ روزہ رکھے گا، کیا پتہ فلائٹ کینسل ہو جائے، کیا پتہ کچھ بھی ہو جائے، کیا پتہ، تو ابھی وہ علت وجود میں نہیں آئی۔ علت وجود میں کب آئے گی؟ جب وہ پلین میں بیٹھے گا، ابھی بھی نہیں، جب وہ ٹیک آف کرے گا، پلین ہوا میں اڑ جائے گا، پھر اب وہ مسافر ہے، ٹھیک ہے، اب وہ روزہ توڑ سکتا ہے۔ تو روزہ اس نے رکھنا ضروری ہے،
روزہ اس کے لیے رکھنا ضروری ہے. تو یہ علت جو ہے وہ اس کا موجود ہونا ضروری ہے. اب وہ جب تک سفر پہ ہے، جو ہمارے ہاں علماء اہل الحدیث کا معروف قول ہے، جب تک سفر میں ہے تب تک وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حمزہ بن عمر اسلمی نے پوچھا کہ کیا میں سفر میں روزہ رکھوں، اور وہ کثرت سے روزہ رکھنے والے تھے، یعنی ان کی عادت بھی تھی روزہ رکھنے کی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فَإِن شِئْتَ فَصُمْ إِن شِئْتَ فَصُمْ وَإِن شِئْتَ فَأَفْطِرْ. اگر تو چاہتا ہے تو روزہ رکھ لے، نہیں چاہتا تو افطار کر لے، یعنی روزہ نہ رکھ. تو انسان کے پاس اختیار ہے. لہٰذا کوئی بھی شخص جو مسافر ہے نا، اس کو ایسی نظروں سے نہ دیکھے کہ وہ بیچارہ کھا ہی نہ سکے. بہت سے لوگ جو ہے نا وہ معیوب سمجھتے ہمارے یہاں، اور کہتے ہیں جی آج کل کے سفر تو بہت آسان ہے، لہٰذا روزہ رکھنا چاہیے، اور جو نہیں رکھتا اس کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے ہیں. یہ شرعی رخصت ہے، سفر آسان ہو مشکل ہو، یہ علت ہے. علت موجود ہے تو رخصت بھی موجود ہے. بس مشکل ہے آسان ہے کی باتیں نہ کریں. ہاں افضلیت میں علماء کا اختلاف ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا افضل ہے یا چھوڑنا افضل ہے. تو اس کی تطبیق یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے سفر میں روزہ رکھا ہے، صحابہ نے بھی رکھا ہے، چھوڑا بھی ہے، آپ نے بھی چھوڑا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سفر مشکل ہے تو پھر روزہ چھوڑنا افضل ہے، اگر سفر آسان ہے تو روزہ رکھنا افضل ہے. لیکن کوئی معیوب نہیں ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے، ھدی للناس، بطور ہدایت لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدا اور فرقان کے لیے بینات. کیا مطلب اس کا؟ یعنی یہ جو قرآن ہے نا، یہ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ھدی للناس. سراپا یہ مصدر آیا بطور اسم فاعل کی جگہ، یعنی ہاد للناس ہونا چاہیے تھا، ھدی للناس. تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ مصدر اسم فاعل کی جگہ آ جائے تو مبالغے کا معنی پیدا کرتا ہے، یعنی سراپا ہدایت ہے لوگوں کے لیے. للناس، للناس یہاں پہ فرمایا، ہم نے شروع میں پڑھا ھدی للمتقین ہے، یہاں پہ للناس ہے. کیا مطلب ہے؟ ہدایت سب کے لیے. تو پھر ھدی للمتقین کا مطلب کیا ہے؟ یعنی رہنمائی سب کے لیے ہے، توفیق صرف متقین کو ملتی ہے. ٹھیک ہے. ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے یا نہیں؟ ہاں، ہدایت رشد اور ہدایت توفیق اور ہدایت دلالہ. ہدایت دلالہ کیا ہے؟ کہ کسی کو راستہ دکھا دینا یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اور ہدایت توفیق کیا ہے؟ کہ اس راستے پہ اس بندے کو اٹھا کے ڈال دینا. یہ صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے. توفیق جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے. تو متقین کو اس قرآن سے توفیق مل جاتی ہے عمل کرنے کی اور حق بات کو ماننے کی. لیکن لوگوں کے لیے ہدایت دلالہ ہے، ہدایت توفیق نہیں ہے. تو ھدی للناس میں مراد کیا ہوگا؟ لوگوں کے لیے ہدایت، لوگوں کے لیے ھدی للناس یعنی لوگوں کے لیے ہدایت دلالہ ہے. اور ھدی للمتقین کا مطلب یہ ہوگا کہ متقین ہی چونکہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو ہدایت و توفیق متقین کے لیے. آگے فرمایا وبینات من الہدی والفرقان. بینات کس کو کہتے ہیں؟ واضح دلائل کو. تو قرآن کیا ہے؟ بینات من الہدی والفرقان، یعنی ان ہدایت کا اور فرقان کی یہ دلائل بھی ہیں قرآن میں. یعنی قرآن میں صرف ہدایت نہیں بلکہ ہدایت کے دلائل بھی ہیں. ہدایت کیا ہے؟ صحیح بات، حق کی بات. تو قرآن میں حق ہے اور حق کے ثابت کرنے کے دلائل بھی ہیں. فرقان کس کو کہتے ہیں؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز کو. تو قرآن میں حق اور باطل کرنے والی چیز بھی ہے اور اس حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز کے دلائل بھی موجود ہیں. تو یہ معنی ہے کہ ھدی للناس، کہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے، وبینات من الہدی، اور اس ہدایت کے بینات اور دلائل اور روشن واضح براہین اور دلائل بھی ہیں. اس سے ہی پتہ چلا، یہ بہت اہم بات ہے، اس کا ذرا غور کریں کہ قرآن ہدایت بھی ہے اور اس ہدایت کے دلائل بھی ہیں. فرق ہے نا دونوں میں یا نہیں؟ کیسے فرق ہے؟ مثال کے طور پر ایک ملحد کا ایک مسلمان سے مناظرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک ملحد کا ایک مسلمان سے مناظرہ ہوتا ہے. مسلمان کہتا ہے یہ چونکہ ملحد ہے، یہ قرآن کو نہیں مانتا، لہٰذا میں اپنی فلسفہ اور سائنس اور عقلی دلائل، وہ عقلی دلائل لاؤں گا جو قرآن میں
نہ ہوں، اور میں ان عقلی دلائل سے میں اس ملحد کو قائل کروں گا. کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن کو نہیں مانتا. تو گویا کہ یہ بات کہنا یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ قرآن میں عقلی دلائل نہیں ہے، قرآن میں لاجک نہیں ہے. یہ بہت ہی گھٹیا اور یہ متکلمین اور اہل بدعت کی سوچ ہے. اہل السنہ کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن میں جو دلائل ہیں وہ عقلی ہیں، وہ ریشنل ہیں، وہ لاجیکل ہیں، اور اگر میں نے ملحد کو قائل کرنا ہے تو میں قرآنی ادلہ سے قائل کروں گا. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ بتائیں کہ قرآن کی آیت پڑھ دیں، اس پر جو قرآن کے دلائل ہیں اس کو پریزنٹ کریں اس کے طریقے سے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو بینات من الہدا یعنی اس ہدایت کے دلائل بھی ہیں. لہٰذا اگر کسی کو اب تم نے ہدایت دینی ہے تو قرآن کے بینات سے ہی تم ہدایت دو اس کو، اپنے من مانی فلسفی طریقوں سے ہدایت نہ دو اس کو. متکلمین نے کیا کیا؟ متکلمین نے قرآن کی ہدایت کو ثابت کرنے کے لیے جو دلائل گڑے ہیں وہ فلسفے سے گڑے ہیں. اہل السنہ نے کہا کہ نہیں، تم نے غلط کیا، کہ قرآن ایک تو ہدا بھی ہے اور بینات من الہدا بھی ہے، کہ قرآن خود بھی ہدایت ہے، اور قرآن کی طرف لوگوں کو قائل کرنے کے لیے بھی قرآن سے ہی دلیل لے کے قرآن کی دلائل پیش کیے جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے جو ہمارے ہاں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. ہمارے یہاں کہ جی ماشاء اللہ جو بہت فلسفہ جھاڑ رہا ہے کسی ملحد کو قائم کرنے کے لیے، ماشاء اللہ بڑا جہاد اور بڑا ہیرو بنا ہوا ہے. ایسا نہیں، غلط طریقہ یہ. اور یہ ماضی میں بھی کیا لوگوں نے، معتزلہ نے کیا، اشاعرہ نے کیا. تو معتزلہ دہریوں کو جو ہے وہ قائل کرتے تھے فلسفی دلائل کے ذریعے یا اپنے بنائے ہوئے عقلی دلائل کے ذریعے، اور نتیجتاً کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کی تعویل کر بیٹھے. ایسے دلائل انہوں نے دیے جس کی وجہ سے خود دین پر حرف پڑ رہا تھا. تو یہ تفصیلی بحث ہے. بہرحال مقصود یہاں پہ بینات من الہدا کو واضح کرنا ہے کہ قرآن کو قائل کرنے کے لیے مجھے کسی خارجی چیز سے بات ثابت نہیں کروں، بلکہ قرآن میں جو دلائل ہے قرآن اپنے آپ کو خود منواتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اہل نجران کے نصارہ آتے، یہود آتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ وہ عربی سمجھتے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ قرآن پڑھ کے سناتے تھے. وہ کون سا بادشاہ تھا جس پر سورہ مریم پڑھ کے تلاوت کی تھی؟ جعفر رضی اللہ تعالیٰ. نجاشی پر کیا پڑھا؟ قرآن پڑھا. اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج ایک ملحد اس کے سامنے آپ قرآن کی تلاوت کرو، بس آپ پہلے اس کو بتاؤ جو قرآن کی دلیل ہے، آپ اس کو اپنی زبان میں اس کو سمجھاؤ. وہ مان جائے تو کہو دیکھو یہ تو قرآن ہے، یہی تو قرآن ہے. تو یہ بات کہنا کہ نہیں بھائی قرآن سے دلیل نہیں دو بلکہ لاجک اور عقلی دلیل دو، تو اس میں یہ ازمپشن ہے کہ قرآن میں عقل نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. قرآن میں عقلی دلائل نہیں ہے، حالانکہ قرآن میں افلا تعقلون افلا یعقلون، قرآن میں عقلی دلائل نہیں ہے تو کس میں ہے؟ قرآن نے عقلی دلائل ہی دی ہیں. بہرحال وبینات من الہدا والفرقان. فرقان یہ قرآن کی صفت ہے، یعنی یہ قرآن فرقان بھی ہے، قرآن حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اچھا یہاں پہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے. ٹھیک ہے، گہرا تعلق کیا کہ اسی مہینے میں رمضان نازل ہوا تھا. اس مہینے میں رمضان نازل ہوا تھا، الٹا کہہ رہا ہوں، اس مہینے میں قرآن نازل ہوا تھا. اس مہینے میں قرآن نازل ہوا تھا. اب قرآن نازل ہوا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھے اس مہینے. جی ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی قرآن روز رات کو جبریل امین آتے تھے اور مدارسہ کرتے تھے قرآن کا. تو قرآن کی تلاوت سب سے زیادہ اس مہینے میں ہونی چاہیے. یہاں پہ یہ واضح نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کب اترا. ابن عباس کہتے ہیں مجھے تو یہ اشکال تھا کہ رمضان اور رمضان کے علاوہ بھی قرآن تو اترتا تھا، شوال میں بھی اترتا تھا، ذی القعدہ میں بھی اترتا تھا، تو صرف رمضان میں اترنے کا کیا معنی ہے؟ تو پھر اس کا جواب یہ دیا کہ رمضان میں قرآن اترنے کا معنی یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا کے پورا قرآن اتر گیا. پھر آسمان دنیا سے لے کر جبریل امین جیسے جیسے واقعات، رونمات، حادثات پیش آتے تو جبریل امین نبی علیہ السلام کے پاس وحی لاتے تھے. یا پھر اس کا دوسرا معنی مفسرین نے کیا ہے کہ رمضان میں قرآن نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی جو قرآن کی جو وحی ہے نا وہ رمضان میں نازل ہوئی. اور یہ بھی بات ٹھیک ہے، تو دونوں باتیں ٹھیک ہیں کہ پہلی وحی رمضان میں نازل ہوئی اور دوسرا پورا قرآن رمضان میں نازل ہوا.
اور وہ ایک رات میں ہی نازل ہوا. ٹھیک ہے, اور وہ لیلۃ القدر کی رات ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کب نازل ہوا, لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں بتا دیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور سورہ دخان میں بھی بتایا نا اللہ تعالیٰ نے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ, انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, کہ یہ لیلۃ مبارک ہے, بابرکت رات ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم, بس جو شخص بھی اس مہینے میں حاضر ہو, موجود ہو, فلیصم, تو وہ ضرور اسے چاہیے روزہ رکھے. یہ امر کا صیغہ ہے, فرض کی طرف دلالت کر رہا ہے. تو جن مفسرین نے پچھلی آیت کو منسوخ کہا ہے نا, وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین, انہوں نے کہا کہ یہ ناسخ ہے. فلیصم اب فرض ہو گیا ہے, اب اختیار نہیں کہ فدیہ دے سکیں. ومن کان مریضا او علی سفر, اور جو شخص مریض ہو یا سفر پر ہو تو اسے دوسرے ایام میں اس کی قضا دینی ہے. یرید اللہ بکم اليسر, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی کا ارادہ کیا ہے. ولا یرید بکم العسر, اور تمہارے لیے مشکل کا ارادہ نہیں کرتا, تنگی کا ارادہ نہیں کرتا. ولتکملوا العدۃ, یعنی یہ رخصت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین جو ہے وہ آسان ہے, شریعت آسان ہے. تو یہ رخصت جو ہے وہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو ارادہ ہے یہ ارادہ شرعیہ ہے. اللہ تعالیٰ کے دو طرح کے ارادے ہیں, ارادہ کونی, ارادہ شرعیہ. یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یسر, یہ ارادہ شرعیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دینی اعتبار سے تمہارے لیے دین میں آسانی چاہتا ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یرید اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ یہ یرید پیچھے سے آ رہا ہے کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, اور تاکہ تم اس کی گنتی کو مکمل کرو. یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے, اور یہ بھی ارادہ شرعیہ ہے کہ تم گنتی کو مکمل کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ, اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی برائی بیان کرو کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی. عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ, یعنی بسبب ہدایتکم, یعنی چونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی. کیا ہدایت دی؟ یعنی روزے کی توفیق دی, روزے پورے کرنے کی توفیق دی. تو اس پر تمہیں جو ہے وہ اللہ کی تکبیر بیان کرنی چاہیے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تاکہ تم شکر ادا کرو. فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, یعنی دوسرے دن, رمضان کے علاوہ دوسرے دن روزہ رکھ لے. اگر کوئی شخص بیمار ہے یا سفر میں ہے تو وہ دوسرے دن روزہ رکھ لے. فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, اچھا یہ دوسرے دن روزہ, یہ کب تک؟ اس کی ایک حد ہے, اور وہ حد جو ہے وہ اگلے رمضان سے پہلے وہ کبھی بھی روزے رکھ سکتا ہے. جیسے کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ میں جو میرے ایام کی وجہ سے روزے چھوٹ جاتے تھے وہ میں اگلے شعبان میں ہی رکھ سکتی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور دیگر معاملات کی وجہ سے سیدہ عائشہ دیگر مہینوں میں روزہ نہیں رکھ سکتی تھیں, ان فرائض کی ادائیگی نہیں کر سکتی تھیں, تو وہ شعبان میں رکھتی تھیں. پھر اس سے لیٹ نہیں کرنا چاہیے. بعض علماء اور حنابلہ کا بھی یہ موقف ہے کہ یہی موقف ہے کہ جو شخص اس سے لیٹ کر لیتا ہے اگرچہ وہ گنہگار تو ہے, تو پھر اس صورت میں وہ روزہ بھی رکھے گا, قضا بھی دے گا اور فدیہ بھی دے گا, اور ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا. اور ایک مسکین کو کتنا کھانا کھلائے گا؟ نصف سا, آدھا سا. تو روزہ بھی رکھے گا اور نصف سا بھی کھلائے گا. یعنی اگر پہلے کوئی روزے رہ چکے میرے, ٹھیک ہے, اور غفلت کی بنیاد پر میں نے بس چھوڑ دیے وہ, یا نہیں رکھے, یا توڑ دیے اور پھر رکھے ہی نہیں. اچھا, روزہ توڑ دینے کا قضا نہیں ہے, ٹھیک ہے, روزہ توڑ دینے کی قضا نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس پہ توبہ ہے, کہ جیسے کہ کئی اہل علم ذکر کرتے ہیں. قضا تو تب ہوتی ہے کہ جب کوئی عذر کی بنیاد پر چھوڑا جائے. جیسے کہ اگر کوئی شخص نماز جو ہے وہ جان بوجھ کے چھوڑتا ہے تو اب وہ توبہ کر لیتا ہے, تو اب وہ نماز قضا نہیں کرے گا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ تم اس گنتی کو مکمل کرو, اور یہ ارادہ شرعیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرعاً یہ ارادہ کیا ہے, یعنی حکم دیا تمہیں کہ تم اس گنتی کو مکمل کرو. اور
تکبر اللہ علی ما ہداکم، یہ تکبیر جو ہے، یہ تکبیر یوم عید کو جو ہم تکبیرات پڑھتے ہیں، یہ وہ تکبیرات ہیں. اور یہ ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ تکبیر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہدایت دی، اس طرف رہنمائی دی، توفیق دی، لہٰذا اس پر ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں. زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ وَلَتُكَبِّرُوا عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ کا مطلب التکبیر یوم الفطر، عید فطر کو جو تکبیرات ہیں وہ ہیں. اگلی آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، فَإِنِّي قَرِيبٌ تو بلا شبہ میں قریب ہوں. یہ خبر اول ہے. فَإِنِّي قریب، فَإِنِّي یہ اِنَّا کی خبر اول ہے، اور خبر ثانی یہ ہے اجیب دعوۃ الداعی اذا دعان کہ میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں کہ جب وہ پکارتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي تو اسے چاہیے کہ وہ بھی میرا جواب دے، یعنی میری بات مانے، میرے احکامات مانے، جو میں نے حکم دیا ہے اس کو بجا لائے، جس سے روکا اس سے رک جائے. یہ معنی استجیبوا لی، یعنی خوب جواب دے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور وہ مجھ پر ہی یقین رکھے، یعنی جب دعا کرتا ہے تو مجھ پر یقین رکھے. یعنی دعا میں اللہ پر یقین اور اللہ پر توکل کرنے کو اللہ تعالیٰ نے ایمان سے تعبیر کیا ہے کہ جب مجھ سے دعا مانگو نا تو یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے خیر کا ارادہ کرنا ہے میرے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے خیر ہی دینی ہے مجھے، اللہ تعالیٰ نے ضرور دعا قبول کرنی ہے، اور اللہ ہی پر توکل، اللہ ہی سے خیر کی امید، اللہ ہی سے حسن ظن، یہ تمام باتیں ایمان میں آتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيُؤْمِنُوا بِي کہ اسے چاہیے کہ وہ مجھے پر ایمان رکھے، لعلہم یرشدون تاکہ کہ یہ ہدایت پا جائیں. روزے کے فقہ کے احکامات کے درمیان یہ دعا کی آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ روزے اور دعاؤں کا بڑا گہرا تعلق ہے، لہٰذا دعائیں جو ہیں وہ ہمیں روزوں میں کثرت سے کرنی چاہیے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف افطار کے وقت ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لہٰذا وہ پورے روزے میں صرف افطار کے وقت ہی دعائیں مانگتے ہیں، اور اگر نہیں موقع ملتا تو نہیں مانگتے. تو بھائی روزے میں کبھی بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں، کبھی بھی انسان روزے میں دعا مانگ سکتا ہے، روزے کے ابتدائی حصے میں، وسط حصے میں، اور درمیانی حصے میں، اور آخری حصے میں. البتہ افطار کے وقت کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي اور جب میرے بندے میرے بابت پوچھیں تو فَإِنِّي قریب. آپ پیچھے دیکھیں، پیچھے جو اسلوب چل رہا ہے نا کہ بلکہ آگے یسألونک عن الأہلہ کہ یہ آپ سے چاند کی بابت پوچھتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس، اے نبی آپ جواب دیجئے. اسی طرح یسألونک عن المحیض یہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل اے نبی آپ جواب دیجئے. یہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ جواب دیجئے، یہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ جواب دیجئے. یہ اسلوب ہے، لیکن یہاں پہ یہ اسلوب نہیں ہے کہ یہ جب آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں فقل انی قریب نہیں کہا، بلکہ فانی قریب خود ہی جواب دیا، یہ بتانے کے لیے کہ میں کتنا قریب ہوں. اور دوسری بات یہ بتلانے کے لیے کہ جب دعا کا معاملہ ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وسیلہ بھی نہیں ہے، آپ کا وسیلہ بھی یہاں نہیں ہے، یعنی فقل والا وسیلہ بھی نہیں آنا چاہیے بیچ میں. میں بندے سے اتنا قریب ہوں. قریب کا معنی کیا ہے؟ قریب کا معنی کیا ہے؟ نبی علیہ السلام قریب کا معنی میرے اندر موجود ہے، میرے پاس موجود ہے، نعوذ باللہ من ذالک نہیں. یہ حلولی اور یہ اہل بدعت کا عقیدہ ہے، وحدت الوجود والوں کا. قریب کا معنی کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، بلکہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ ہم ایک جگہ ایک موقع پر نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، ایک وادی میں. ہم زور زور سے تحلیل اور تکبیر پڑھ رہے تھے، اللہ کا ذکر زور زور سے کر رہے تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے نفسوں پر کنٹرول رکھو، تم کسی بہرے یا کسی غائب کو نہیں بلا رہے، کسی بہرے یا کسی غائب انسان کو نہیں بلا رہے، بلکہ انہو معکم انہو سمیع قریب تبارک اسمہ وتعالی جدہ، کہ وہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہیں سن رہا ہے اور قریب ہے. تو قریب کا معنی کیا ہے؟ وہ تمہارے قریب ہے، یعنی وہ وہ سن رہا ہے. اور یہ میں نے آپ کو کہا تھا معیت خاصہ ہے، معیت خاصہ. اللہ کی ذات، اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے. بہرحال اس کا قریب ہونا اس کی کیا وہ ہے
کیفیت ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اجیب دعوت الداع، یہ جو قرب ہے نا، انسان دعا کرتے ہوئے اللہ اپنے اندر محسوس کرتا ہے اللہ سے. جب انسان دعا کرتا ہے نا تو یہ قرب محسوس کرتا ہے، اللہ سے قرب ہونا. اب یہ قرب معنوی، قرب ضروری نہیں قرب حصی ہو، قرب معنوی بھی ہو سکتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے بندہ قریب، اپنے آپ کو قریب محسوس کرتا ہے. اجیب دعوت الداع اذا دعان، جیسے کہ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، ہم نے ان کو قریب کر لیا سرگوشی کے لیے. قریب کر لیا سرگوشی کے لیے. کیا مطلب قریب کر لیا؟ موسیٰ علیہ السلام تو یہیں اس دنیا میں تھے، تو قریب کر لیا سے مراد یہ کہ سرگوشی کے لیے، یعنی جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتا ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اور وہ بندہ اس کے بڑا قریب ہے. اسی طرح بندہ جب سجدہ کرتا ہے سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. تو قریب ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو، اللہ کا قرب محسوس کرتا ہے. بہرحال اس میں دعاؤں کی فضیلت ہے خاص طور پر روزوں میں. اور اجیب دعوت الداعی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ اجابت ہے. دعا کا جو وعدہ ہے وہ وعدہ اجابت ہے. دو چیزیں ہیں اہل علم فرماتے ہیں کہ ایک سوال ہے اور اس کے مقابلے میں عطا کرنا ہے، اور ایک دعا ہے اس کے مقابلے میں جواب دینا ہے. تو ہم بعض اوقات جو ہے نا وہ سوال کر رہے ہوتے ہیں اور جب ہمیں وہ ملتا نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوئی. نہیں، دعا تو قبول ہو گئی، وہ سوال کا عطا نہیں ہوا. تو سوال کا عطا ہونا مختلف ہے، دعا کا جواب ہونا مختلف ہے. اللہ نے دعا کی اجابت کا وعدہ کیا ہے. سوال کے عطا کرنے کا وعدہ پتہ کہاں ہے؟ رات کے آخری ایک تہائی حصے میں. من یسألنی فأعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو عطا کروں. سوال کے عطا کا وعدہ رات کے آخری ایک تہائی حصے میں ہے. اور مطلقاً جو ہے وہ دعا کی اجابت کا ہے. اور دعا کی اجابت تین طریقے سے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے یا تو اس کے سوال کا عطا ہو جاتا ہے، جو وہ مانگ رہا ہے وہ بعین ہی اس کو، سوال کا عطا کا مطلب کیا ہے؟ جو وہ مانگ رہا ہے بعین ہی اس کو مل جائے. تو جواب کا ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا، جو وہ مانگ رہا ہے اس سے بہتر اس سے چیز مل جائے یا اس جیسی آزمائش اس سے ٹال دی جائے. جو بندہ دعا کر رہا ہے اس جیسی آزمائش اس سے ٹال دی جائے. اور تیسرا جو ہے وہ قیامت کے دن بطور ذخیرہ اور ثواب کے یہ ذخیرہ کر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کے یہ دعا کی جواب کا وعدہ ہے، سوال کے عطا کا وعدہ نہیں ہے. تو جواب جو ہے وہ ان تینوں طریقے سے ملتا ہے. لہٰذا بندے کو بہت ساری دعائیں کرنی چاہیے، ہر وقت دعائیں کرنی چاہیے. اچھا، بعض جو لوگ ہیں نا وہ پرفیکشن چاہتے ہیں ہر چیز میں. کہتے ہیں کہ جب میرا میں اکیلے روم میں ہوں گا، میرے پاس کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہوگا اور میں بالکل فارغ بیٹھوں گا، تب میں سکون سے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگوں گا تو ہی میری دعا ہوگی. ورنہ اس کے علاوہ وہ دعا کی اور کوئی صورت سمجھتے نہیں ہے کہ دعا بھی کوئی اور بھی چیز ہوتی ہے. دعا یہ بھی ہے کہ آپ بائک میں جا رہے ہیں، بائک میں جاتے ہوئے دعا مانگ لیں، ضروری تو نہیں ہاتھ اٹھائیں. آداب میں سے ہے لیکن افضل ہے، لیکن اگر نہیں اٹھا سکتے تو آپ ایسے ہی مانگ لیں. آپ جو نماز کے بعد دعا کرتے ہیں اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام، اس میں ہاتھ تو نہیں اٹھاتے؟ تشہد میں ہاتھ تو نہیں اٹھاتے، اشارہ کرتے انگلی سے. تو لہٰذا یہ پرفیکشن کے سٹیجز پہ پہنچنا چھوڑ دیں. ہاں، اس کو وہ کریں کہ ٹھیک ہے یہ موقع ملے. اس میں ظاہر سی بات ہے ایک بندہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب محسوس کرتا ہے اور للہیت اور فقر یہ سب چیزیں آتی ہیں جب بندہ اکیلے میں بیٹھ کے اللہ سے دعا مانگتا ہے، اور یہ لا محالہ ہونی چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب یہی ہوگا تو ہی میں کروں گا، اور یہ اگر سچویشن یا صورتحال مجھے نہیں ملے گی تو میں دعا نہیں مانگوں گا. نہیں، چلتے پھرتے آپ دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، رب اغفر لی. نہیں، یہ آپ ایسے ہی مانگ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کلاس میں آتے ہوئے اللہم انفعنی بما علمتنی اللہم انی اسألک علما نافعا. کوئی کلاس آن لائن کھولتے ہوئے اللہم انی اسألک علما نافعا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تو یہ بات پہ دعا مانگے، ٹھیک ہے. تو ضروری نہیں ہے اس کے لیے آپ پورا پہلے حمد و ثنا بیان کریں اور درود وغیرہ کریں. نہیں، یہ مختصر چلتے پھرنے کی دعائیں ہوتی ہیں. تو ان کے لیے جو ہے وہ یہ یعنی آداب ملحوظ رکھنا یہ مستحب ہے، یہ اچھی چیز ہے. لیکن جہاں پہ یہ میسر نہیں ہو، موقع نہیں ہو، تو پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ جو میسر آ رہی دعا مانگیں آپ، ٹھیک ہے. بخل نہ کریں. چلتے پھرتے کوئی خواہش آ رہی ہے دل میں، کوئی
دل چاہ رہا ہے کسی چیز کا، جائز چیز کا، تو اللہ سے مانگ لے، اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ. بہت سے لوگ جو ہے نا وہ ایسے مانگتے ہیں جیسے کہ اللہ ان کا دوست ہے. ہیبت اور تعظیم ہونی چاہیے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تو ہیبت اور عاجزی اور ڈرتے ہوئے انکساری کے ساتھ ہے وہ ماننا چاہیے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اجابت دعا کے لیے دو باتیں بتائیں. ایک یہ کہ میری بات بھی مانو، یعنی جتنا اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے گا، اس کو بجا لائے گا، دعا کی اجابت کے چانسز بڑھ جائیں گے. دوسرا ولیؤمنوا بی، ایمان باللہ، جتنا عقیدہ صحیح ہوگا، جتنا توکل اللہ پر مضبوط ہوگا، جتنی للہیت ہوگی، جتنی دعا پر یقین ہوگا، اتنی ہی دعا کے چانسز بڑھ جائیں گے. سوال، ہاں یہ پوائنٹ اچھا آپ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے قاتل کو مقتول کا بھائی کہا ہے پچھلی آیت میں. جی ہاں بالکل، فمن عفی لہ من اخیہ کہا ہے نا، من اخیہ، کہ جو قاتل کو اس کا بھائی معاف کر دے. تو ابھی اخی کس کو کہا ہے؟ اخ، یہ مقتول کا وارث. اور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قاتل دار اسلام سے خارج نہیں ہوا کیونکہ اس کو اس کا بھائی قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی شخص قتل کر دیتا ہے تو دار اسلام سے خارج نہیں ہوتا، وہ کافر نہیں ہو جاتا. اور من اخیہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ معافی پر ابھارا جا رہا ہے کہ اس کو معاف کر دو، یہ تمہارا بھائی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 187. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے روزے کی راتوں کو، الرفث الی نسائکم، اپنی عورتوں سے صحبت کرنا، یعنی اپنی عورتوں سے صحبت کرنا تمہارے لیے روزے کی راتوں کو یعنی رمضان کی راتوں کو حلال کر دیا گیا ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ بلا شبہ تم تختانون انفسکم، اپنی نفسوں کی خیانت کرو گے، اپنی جانوں کی خیانت کرو گے. فتاب علیکم، تو اس نے مہربانی کی تم پر، وعفی عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا. فالآن باشروہن، تو اب ان سے مباشرت کرو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور وہ تلاش کرو، وہ طلب کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، یعنی اولاد میں سے. وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے خوب واضح ہو جائے سفید دھاگا، من الخیط الاسود، کالے دھاگے سے، سیاہ دھاگے سے، فجر کا، یعنی فجر کا کالے دھاگے سے سفید دھاگا خوب واضح ہو جائے، تب تک کھاؤ اور پیو. ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر اس کے بعد پھر تم روزے کو رات تک مکمل کر لو. ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم مساجد میں اعتکاف کر رہے ہو. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. فلا تقربوها، لہذا اس کے قریب بھی نہ جاؤ. کذالک یبین اللہ لکم، کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ ڈر جائیں، متقی بن جائیں. یہ اس آیت کا ترجمہ ہے. تفصیل دیکھ لیں ذرا. احل لکم لیلۃ الصیام، اب پھر سے یعنی چونکہ روزوں کی فقہ کا تذکرہ پہلے سے ہی چل رہا تھا، بیچ میں دعا کی آیت تھی، تو اب موضوع اپنی جگہ برقرار ہے. احل لکم، تمہارے لیے حلال کر دیا ہے. لیلۃ الصیام یعنی رمضان کی راتوں میں. اچھا، کیا پہلے حلال نہیں تھا؟ جی ہاں، پہلے حلال نہیں تھا. پہلے اصل میں روزے کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ پہلے جو روزوں کی کیفیت ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ اگر ایک شخص عشاء پڑھ لے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا اگلا روزہ شروع ہو جاتا، اور راتوں کو بیویوں کے ساتھ صحبت کی اجازت نہیں ہوتی تھی. یا پھر اگر عشاء سے پہلے سو جائے تو پھر اس کا اگلا روزہ شروع ہو گیا، تو راتوں کو صحبت الاؤ نہیں تھی. اور اسی طرح جو اگلے دن کا روزہ تھا وہ پچھلے دن کے عشاء سے شروع ہو جاتا تھا. یا پھر عشاء سے پہلے اگر سو گئے تو شروع ہو گیا، روزہ شروع ہو گیا. تو اسی مت میں ایک نبی علیہ السلام کے ایک صحابی قیس بن سرمہ، انصاری صحابی ہیں، ایک موقع پر وہ یعنی روزہ رکھے ہوئے تھے، روزے سے تھے. افطار کا وقت آیا، اپنی بیوی سے پوچھا کہ کچھ کھانے کا ہے؟ کہا نہیں، ابھی تو فی الحال نہیں ہے، میں ذرا دیکھتی ہوں کہیں کھانا وغیرہ کہیں ہو، موجود ہو. تو اسی دوران جو ہے وہ اسے نیند آ گئی، صحابی کو نیند آ گئی.
تو جب وہ واپس آئیں تو بڑا افسوس ہوا ان کو کہ اب نیند آ گئی. ظاہر بات ہے، اب نیند آ گئی تو اب ان کا دوبارہ اگلے دن کا روزہ شروع. تو اگلے دن جب وہ پہنچے تو دن کے درمیانی حصے میں ان پر غشی طاری ہو کے بے ہوش ہو کے گر گئے. نبی علیہ السلام کو اس کے بارے میں علم ہوا تو پھر یہ اوہل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یہ والی آیت نازل ہوئی. تو اس کا سبب نزول جو ہے وہی ہے ففرحوا بها فرحا شدیدا. اس آیت کے نزول پر جو ہے وہ صحابہ بڑے خوش ہوئے. یہ خوشی کا اندازہ اسی کو ہوتا ہے کہ جس کو نیند آ گئی ہو اگلے افطار کیے بغیر اور پھر اگلا روزہ سٹارٹ. یہ جو ہم جو ہے وہ افطار میں بھی کھاتے ہیں، پھر مغرب کے بعد آ کے دوبارہ کھاتے ہیں، پھر عشاء کے بعد تراویح کے بعد دوبارہ کھاتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ صحابہ کو اس چیز کی خوشی کیوں ہوئی، اور دوسری خوشی کا آپ کو نہیں پتہ چلے گا. خیر چلیں آگے چلتے ہیں. تو رفث سے مراد کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رفث سے مراد الجماع، جمع ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور ہن لباس لکم، یہ تمہارے لیے لباس ہیں اور وہ تم ان کے لیے لباس ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی لباس جیسا کہ جسم سے لگا ہوا ہوتا ہے نا، تو اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے سے اتنا قریب ہوتے ہیں. تو لہٰذا ان میں ایک طریقے سے یہاں پہ ان کے لیے رخصت اور یہ گنجائش پیدا کی کہ روزوں کی راتوں میں ان کے لیے صحبت جائز ہے، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے لباس کی طرح ہے. اور اس میں یہ دلیل ہے کہ مرد عورت کی اور عورت مرد کی شرمگاہ کو دیکھ سکتا ہے، کیونکہ لباس جو ہے وہ پورے جسم کو ڈھانپتا ہے. تو لباس جو ہے نا وہ لباس جیسے کہ جسم سے لگا ہوا ہوتا ہے اور قریب ہوتا ہے، اسی طرح مرد اور عورت کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے. علم اللہ انکم کنتم، اور بعض علماء نے بھی ذکر کیا کہ جیسے کہ لباس انسان کے عیوب پر پردہ ڈال دیتا ہے، اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے عیوب پر اس کو چاہیے کہ وہ پردہ رکھیں، دوسروں کو بتائیں نہ. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ نے جان لیا کہ تم بلا شبہ خیانت کرو گے اپنے نفسوں کی خیانت کرو گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی عشاء کے بعد جو ہے وہ صحبت کرنا جائز نہیں تھا نا، تو بعض صحابہ جن میں سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی تھے، انہوں نے یہ جو ہے وہ صحبت کر لی اور گویا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جانوں کی خیانت سے تعبیر کیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی فرمائی اور درگزر کر دیا، اور اب تخفیف بھی فرما کے حکم جاری کر دیا فل آنا اب باشرہن، مباشرت کرو. مباشرت کے ابن عباس فرماتے ہیں المباشرت هو الجماع ولکن اللہ کہ فرماتے ابن عباس کہ المباشرہ هو الجماع، کہ مباشرت جو ہے وہ جمع ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کنایت کیا ہے. تو کنایت یہ دین کی تعلیم دینے میں ادب ہے کہ کنایا سے جو ہے وہ تعلیم دی جائے جب معاملات ایسے ہوں. البتہ جہاں پہ ضرورت پڑے وہاں پہ وضاحت بھی ضروری ہے. فالآن باشرہن، اب ان سے مباشرت کرو. وابتغوا، اور مباشرت میں صرف تلذذ ہی مد نظر نہ ہو بلکہ نیک صالح اولاد. وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور وہ نیت رکھو کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا، یعنی اولاد میں سے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاڑی یا دھاگا، سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے، فجر کا جو سیاہ دھاگا اس سے خوب واضح نہ ہو جائے. اب سیاہ یا سفید دھاگا اور کالا دھاگا سے مراد کیا ہے؟ ایک صحابی عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، اسی بخاری مسلم کی حدیث ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے تکیے کے پاس جو ہے وہ ایک کالا دھاگا اور ایک سفید دھاگا رکھ لیا، اور میں دیکھتا رہا کہ یہاں تک کہ جب دونوں کا رنگ واضح ہو جائے، یعنی اندھیرا ہوتا ہے تو واضح نہیں ہو پاتا، تو جب تک یہ دونوں کا رنگ ایک دوسرے سے واضح نہ ہو جائے تب تک میں سحری کر سکتا ہوں، اور اس کے بعد پھر روزہ بند ہے. تو نبی علیہ السلام کو جب ذکر کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی یہ رات کی سیاہی اور دن کی روشنی کی بات ہے، یعنی یہ جو کالا دھاگا ہے اس سے مراد رات کی سیاہی ہے، اور جو دن کی جو سفید دھاگا ہے وہ دن کی روشنی ہے. سفید دھاگا اور یہ کالا دھاگا کیا ہے؟ یعنی الخیط الابیض، یعنی حتی یتبین لکم الخیط الابیض، کالا دھاگا، سفید دھاگا. سفید دھاگا کیا ہے؟ سفید دھاگا یہ صبح صادق ہے.
دو طرح کی صبح ہوتی ہے نا، ایک صبح صادق ہوتی ہے، ایک صبح کاذب ہوتی ہے. جو کھڑی صبح ہوتی ہے نا صبح صادق ہوتی ہے، صبح کاذب ہوتی ہے. جو کھڑی صادق ہوتی ہے یعنی جو اس سیدھ میں ہوتی ہے وہ صبح کاذب ہوتی ہے. جو عرض میں چوڑائی میں ہوتی ہے نا وہ صبح صادق ہوتی ہے. اور یہ جو ہوتا ہے یہ فجر کا وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو دھاڑی ہے نا یہ بالکل یوں دکھ جائے تو پھر یہاں پر جو ہے وہ روزہ بند ہو گیا اور کھانے پینے کا وقت ختم ہو گیا اور روزہ شروع ہو گیا. تو جب تک یہ واضح نہ ہو جائے تب تک کھاؤ پیو. اچھا، اس سے یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ صرف اور صرف لغت سے قرآن کو حل نہیں کیا جا سکتا. حالانکہ یہ عرب تھے اور صرف اگر لغت پہ اعتماد کیا تو دیکھیں غلطی لگ گئی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جو ہے وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے. اور فرمایا ثم اتم الصیام الی اللیل، اور پھر اتم الصیام، روزے کو مکمل کرو رات تک. تو رات تک روزہ مکمل کرنا ہوتا ہے، مغرب تک کرنا ہوتا ہے نا. ہم اسے شام کہتے ہیں لیکن شریعت میں مغرب رات ہوتی ہے. تو مغرب اس سے یہ پتہ چلا کہ رات کا شمار مغرب سے ہوتا ہے. لہٰذا آدھی رات، ایک تہائی رات، یہ جو بھی حدیث میں رات کے حصے آئے ہیں ذکر، اس کا شمار آپ نے مغرب کے وقت سے کرنا ہے. ٹھیک ہے. آدھی رات کب ہوگی؟ مغرب سے فجر تک رات کے ٹوٹل گھنٹے دیکھیں کتنے گھنٹے ہیں، اور پھر آدھی رات وہیں پہ. اسی طرح ایک تہائی رات بھی وہیں پہ ہوگی. تو رات کا شمار عشاء کے بعد سے نہیں ہوگا بلکہ مغرب کے بعد سے ہوگا. اتم الصیام الی اللیل، رات تک روزے کو مکمل کرو. ولا تباشروہن، اور اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجد میں اعتکاف میں ہو، معتکف ہو. اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ اعتکاف کا معنی ہوتا ہے لزوم المساجد للہ، یعنی اللہ کے لیے مسجد کو لازم پکڑ لینا. اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت موقتہ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے. اگرچہ آج ہمارے ہاں یہ سنت بہت کم ہو چکی ہے، اور جب دیندار اچھے لوگوں نے اس سنت کو کم کر دیا تو پھر کھیل کود والے لوگوں نے زیادہ اس سنت کو پور کرنا شروع کر دیا ہے. اور اعتکاف ایک تفریح اور ایک انجوائمنٹ اور ایک سوشلائزنگ کا نام بن گیا ہے. اور یا پیرنٹنگ یا کاؤنسلنگ، آج کل کیسی اعتکاف ہوتے ہیں، یہ اعتکاف وتھ کاؤنسلنگ، اعتکاف وتھ فن اینڈ گیمز اینڈ ایکٹیویٹیز. یہ تو مذاق ہے ان عبادات کا. اعتکاف ایک خلوت کی ذاتی عبادت ہے. چلو تھوڑی بہت واعظ و نصیحت بس ہو گئی، لیکن اعتکاف میں ایک سوشلائزنگ اور ایک سوشل تربیہ اعتکاف جس کو ہم نے نکالا ہوا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پتا تھا کہ تربیہ اعتکاف بھی کرانا چاہیے ہمیں؟ ہاں، یہ سارے ملحد، کافر، زندیق، بے دین سے بیزار لوگ ہمارے دور میں ہی جمع ہو گئے کہ ہمیں ان کو دین سکھانا ہے، اور ہمیں دین سکھانے کے لیے ہمیں تربیہ اعتکاف کرنے ضروری ہیں. ایسا لگتا ہے سارے بے دین ہمارے پاس ہی آ گئے کہ ان کے لیے جو ہے وہ ہمیں اعتکاف کو تبدیل کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے. تو آج یہ جو اعتکاف کے پوسٹرز نکالنا، اس کی ایڈورٹیزمنٹس کرنا اور پراپر اس کی ریل چلانا اور پتہ نہیں کیا مذاق بنایا ہوا ہے، یہ ٹرینڈ فالوئنگ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی ازواج مطہرات جب ایک نے مسجد میں خیمہ گارا اپنا اعتکاف کے لیے، تو دیکھا دیکھی میں دوسری نے بھی گارا، تیسری نے، چوتھی نے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ آیا اور سارے جو ہے وہ حکم دیا کہ سب کو ہٹوا لیا جائے. تو یہ اعتکاف اس طرح دیکھا دیکھی اور اس طرح کے ہلے گلے اور میل جول ان چیزوں کا نام نہیں ہے کہ جی ہم اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو ہمارے فلاں رشتہ دار بھی ملنے آ رہے ہیں، فلاں ماموں آ رہے ہیں، فلاں چچا آ رہے ہیں، جی ماشاء اللہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کوئی بریانی لے کے آ رہا ہے، کوئی مٹھائی لے کے آ رہا ہے. وہ بھائی اللہ کے لیے اس نے یہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے اس نے اعتکاف کیا ہے، اور آپ جو ہے وہ اس کو اور دنیا دے رہے ہو. یعنی تعلقات کم کرنے کے لیے اس نے اعتکاف کیا ہے، اور وہ مسئلے میں پڑ جاتا ہے. تو آج واللہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی ہم مسجد میں اعتکاف میں بیٹھیں تو ہمیں تو جینے ہی نہیں دیا جائے گا، تو ہم کہاں بیٹھیں، کیا کریں، کوئی دوسرے ملک جا کے اعتکاف کریں، کیا کریں. تو یہاں پہ بیٹھے تو لوگ بھی جو ہے وہ، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیمہ لگا کے اعتکاف میں بیٹھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حالانکہ ہلکی پھلکی بات و نصیحت کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات خیمے میں ہوتے. اچھا جی، تو اعتکاف جو ہے نا، وہ اعتکاف آخری 10 دنوں میں یہ کرنا سنت موقدہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، جس میں اللہ سے تعلق کو مضبوط کیا جائے، ذاتی عبادات پر فوکس کیا جائے، اور تلاوت قرآن، دعائیں، اور خاص طور پر جو لیلۃ القدر ہے اس کی تلاش سے مراد یہ کہ اس پہ خوب محنت میں اپنی راتوں کو صرف کیا جائے.
کھانے کھانا زیادہ اور سوشلائزنگ کرنا، ملنا جولنا، میل جول کرنا، یہ صحیح نہیں. ہاں البتہ کہ اگر کوئی بیوی آئے ملنے تو بیوی مل سکتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اعتکاف میں ملنے آتی تھیں. البتہ مباشرت جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی. ہاں البتہ مباشرت سے مراد یہاں پہ جمع ہے، کیونکہ مباشرت سے مراد عام جو ہے وہ چھونا یا ٹچ کرنا نہیں ہے. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سید عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے اور اپنا سر مبارک جو ہے وہ میرے حجرے کی طرف کرتے ہیں، یعنی اس حال میں کہ آپ اعتکاف میں ہوتے ہیں، اپنا سر مبارک میرے حجرے کی طرف کرتے ہیں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیل لگا دیتی اور بال وغیرہ بنا دیتی. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان کا ایک اتنا حصہ اگر باہر چلا جائے ضرورت کی وجہ سے تو وہ اعتکاف ختم نہیں ہو جاتا، اور دوسرا اگر بیوی وغیرہ ہاتھ لگاتے تو اس پر بھی ختم نہیں ہوتا، البتہ مباشرت نہ ہو. اور بیوی ملنے آ سکتی ہے، یہاں ہمارے یہاں سب ملنے آتے ہیں سوائے بیوی کے. البتہ اس طرح خواتین کو بھی اجازت، پہلے کے بہرحال وہ مسجد کے اسٹرکچر اور چیزیں اور ہوتی تھیں. آج جو ہے وہ صرف وہاں پہ اکثر مرد ہوتے ہیں اور وہ خواتین بھی اندر آئیں گے تو تھوڑا سا ایک لوگوں میں ایک تشویش کا باعث ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ نہ ہی ہو. بہرحال فون وون پہ اس طرح بات کر لی جا سکتی ہے، اور اگر کوئی ضرورت ہے بہت ہی زیادہ ضرورت ہے تو ملنے آ سکتی ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اعتکاف جو ہے بغیر ضرورت کے اعتکاف سے نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. آپ اعتکاف میں بیٹھیں گے؟ اچھا ماشاء اللہ. بھائی ہم نے تو کوئی ایسا اعتکاف بھی دیکھے مساجد کے باہر فوڈ پانڈا کی لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، فوڈ پانڈا والے آ رہے ہوتے ہیں. چلو ٹھیک ہے، مطلب آرڈر بھی چل رہا ہے، سب آرڈر بھی کر رہے ہیں، فوڈ پانڈا منگوا بھی رہے ہیں، اور فل نا پارٹی سین ہو رہا. ہاں ہاں دوست مل کے بیٹھتے ہیں اب، ہے نا کہ چلو یار ہینگ آؤٹ ہے، تفریح ہے، سوشلائزنگ ہے، بس یہ مذاق بنایا ہوا ہے. ہاں ہوتے تھے تو آپ نہ جائیں ان میں، آپ نہ بیٹھیں. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے. یعنی مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم اعتکاف مسجد میں کر رہے ہو، تو اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے. اسی لیے ازواج چاہے وہ عورتوں کا مردوں کا ہو، عورتوں کا اعتکاف گھر میں نہیں ہوتا. اعتکاف ہے ہی مسجد میں کی عبادت، گھر کی عبادت تو ہے ہی نہیں ہے. یہ تو پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہمارے یہاں. تو ازواج مطہرات بھی جو ہے وہ مسجد میں خیمہ لگا کے بیٹھتی تھی، مسجد میں ہی جو ہے تو اعتکاف ہوتا ہے. البتہ اگر عورت کے مخصوص ایام شروع ہو جائیں تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے اور عورت کو نکل جانا چاہیے مسجد سے. سوال، جب کوئی ایک اعتکاف ایک دفعہ کر چکا اسے بار بار لازمی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ہر سال کرتے تھے، سنت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدودیں ہیں. یعنی اللہ کی حدود ہیں کہ تم نے روزے میں صحبت نہیں کرنی، اعتکاف میں صحبت نہیں کرنی، اور یہ تمام جو ابھی اوپر باتیں ہوئی ساری اللہ کی حدود ہیں. ان کے قریب بھی نہ جاؤ، جائے گا ان کو پامال کرو. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تم پر بیان کرتا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. آگے چلتے ہیں. اچھا کچھ کلو وشربو حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض، یعنی کھاؤ پیو. تو یہاں پر سحری اور افطار کی کچھ حدیثیں میں آپ کو اختصاراً سنا دوں. سحری اور افطار کی سحری کرنا جو ہے نا افضل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سحری کرو کیونکہ سحری میں تمہارے لیے برکت ہے، ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں بھی بتایا کہ سحری جو ہے وہ یہود نہیں کرتے، تو یہود کی مخالفت بھی ہے. اور افطار کے حوالے سے جو ہے نا، اچھا سحری بالکل آخری وقت میں ہونا چاہیے. سحری کے وقت ہوتی ہے، سحری 2-3 بجے، 1-2 بجے نہیں ہوتی. سحری کے وقت ہوتی ہے. سحری کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ سحری کا وقت جب وہ نماز تہجد کا یا رات کا ایک آخری تہائی یا بالکل جو تہجد کی اذان کا وقت ہوتا ہے نا. یہاں پہ دی جاتی ہیں اذانیں تہجد کی؟ نہیں دی جاتی یہاں. ہاں تہجد کی اذان نہیں ہوتی. اچھا بہرحال یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھی، اور آج ہمارے ہاں تو سعد بن وقاص میں بھی دی جاتی ہے اور دیگر مساجد میں ہوتی ہیں. یہ تقریباً فجر سے 1 گھنٹہ پہلے کی ہوتی ہیں. تو یہ سحری کا وقت ہے. سحری کو جتنا قریب سے قریب ہو نا، یعنی اگر 15-20 منٹ پہلے سحری کے اس میں کھا لیا جائے تو یہی سب سے اچھا ٹائم ہے کہ روزہ بند ہونے سے پہلے. آج کل جیسے کہ 4:34 پہ ہو رہا ہے، 4:33 پہ ہو رہا ہے، تو 4:15 4:10 پہ بندہ کھائے تو یہ ایک بہترین وقت ہے سحری کا. 5:34 وقت ہے تو 5:14 وغیرہ پہ کھائے.
جی میں سحری کرتا ہوں، مجھے ٹائم پتہ ہے، غلطی سے نکل گیا. ہاں اب ایسا نہ ہو کہ یہ ماشاء اللہ لگتا ہے کہ 4:30 بجے ہی سحری کر رہے ہیں، یہ 4 بجے ہی سحری کر کے 4:30 سے روزہ رکھا ہوا ہے. ایسا نہیں. چلیں. اور افطار میں جو ہے نا جلدی کرنی چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ خیر پر رہیں گے جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کریں، افطار میں جلدی کریں. اور یہ جو افطار میں جو ایک ہمارے ہاں ایک وہ ہے نا تھوڑا سا اناف کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ تھوڑا سا احتیاط، آدھا منٹ کا احتیاط. اور یہ احتیاط والی اب یہاں پہ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا احتیاط، جب وقت ہو گیا سائرن بجنے کے بعد بھی یہاں پہ آدھے منٹ 30-40 سیکنڈ بعد جو ہے وہ اذان ہوتی ہے. تو کیوں احتیاط کرنی ہے اتنی؟ جب ایک سائرن بج گیا، ٹائم ہو گیا، غروب ہو گیا، تو پھر احتیاط کا کیا کرنا ہے؟ تو لہٰذا ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ امت غالب رہے گی جب تک کہ افطار میں جلدی کرے گی. یعنی امت کا غلبہ گویا کہ اس طرح کی سنت کو حقیر نہ جاننا اور سنت پر اتباع، سنت کی اتباع، یہ امت کے غلبے کا سبب بنے گا. اگلی آیت ہے آیت نمبر 188. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. کہ نہ کھاؤ اپنا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. اپنا مال ایک دوسرے کا، یعنی ایک دوسرے کا مال باہمی باطل طریقے سے نہ کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اسے حکام کی طرف نہ لے جاؤ تاکہ تم لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، یہاں فریق سے معنی ایک حصہ، تاکہ تم لوگوں کے مال کا ایک حصہ گناہ کے ساتھ نہ کھاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے بھی ہو. یعنی یہاں پہ یہ بیان ہو رہا ہے، یعنی پچھلی آیت میں چونکہ روزہ کا تعلق تھا تو بتایا کہ جیسے کہ روزے میں تم حلال سے بچتے ہو نا، تو اب تم حرام سے بھی بچو. روزے میں تم حلال سے بچ جاتے ہو تو اب روزے کے علاوہ تم حرام سے بچو، حرام مال سے بچو. اس لیے تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. باطل طریقے سے کھانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو دین نے، جس شریعت نے جس چیز کی اجازت نہیں دی، اگرچہ فریقین، خریدار اور بیچنے والا فریقین اگر راضی بھی ہوں، لیکن اگر وہ سودا باطل کا ہو، وہ جوا ہو، وہ سود ہو، تو یہ باطل ہی کہلائے گا. ٹھیک ہے؟ تو باطل وہ ہے کہ جس کو شریعت باطل قرار دے، نہ کہ فریقین باطل قرار دے. اور اسی طرح وَتُدْلُوا ولا، یہ اس کا عطف پہلے جا رہا ہے اس لیے مجزوم ہے کہ ولا تدلوا بها الى الحکام، کہ اس مال کو حکام کے پاس لے کے نہ جاؤ. لتأکلوا فریقا من اموال الناس، تاکہ مال، لوگوں کے مال کا ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا لو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے، اس میں دو معنی ہے. ایک معنی تو یہ ہے کہ یعنی حکام کے پاس یہ فیصلہ کرانے کے، تمہیں پتہ ہے کہ تم فیصلہ کرانے، یہ تمہارا مال نہیں ہے، لیکن یہ کیس تم حاکم کے پاس لے جاتے ہو، قاضی کے پاس لے جاتے ہو، اور اپنی چرب زبانی سے تم وہ کیس اپنے حق میں لے لیتے ہو. تو ایسا کرنا گویا کہ یہ گناہ ہے اور یہ ناجائز ہے، تو ایسا نہ کرو. اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ حکام کے پاس لے جانے کا معنی یعنی رشوت، کہ رشوت کے ذریعے حکام کے پاس نہ جاؤ کہ حاکم کو رشوت دو اور باطل طریقے سے کسی اور کا مال کھا لو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے بھی ہو. کیا جانتے ہو؟ کہ یہ مال تمہارا نہیں ہے، یہ باطل ہے، یہ حرام ہے تم پر، اور یہ کسی اور کا مال ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم لوگ آپس کے جھگڑے میرے پاس لے کے آتے ہو اور تم میں سے بعض زیادہ چرب زبان ہوتے ہیں بعض سے، لہٰذا جس کے حق میں میں فیصلہ دے دوں حالانکہ وہ اس کا حق نہیں تھا، تو یہ جان لے کہ وہ جہنم کا آگ کا ایک ٹکڑا میرے پاس سے لے کے جا رہا ہے. تو اسے چاہیے کہ لے یا نہ لے، یعنی جہنم کا ٹکڑا لے کے جا رہا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کے حق میں حاکم کوئی فیصلہ کر دینا تو وہ اس کے لیے فی نفسی جائز نہیں ہو جاتا. البتہ ظاہری اعتبار سے تو وہ سمجھ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن فی نفسی اس کے لیے جائز نہیں ہے. اب وہ کہے کہ نہیں میرے پاس اس کے لیگل ڈاکیومنٹس ہیں، تو لیگل ڈاکیومنٹس ہونا وہ تو آپ نے رشوت کے ذریعے لے لیے یا چرب زبانی کے ذریعے لے لیے. تو رشوت جو ہے نا یہ حرام ہے. رشوت لینے اور دینے پر اللہ کی لعنت ہے، لعنت برسائی گئی ہے جو رشوت لینے والا ہے اور رشوت دینے والا ہے. رشوت کیا ہوتی ہے؟ رشوت یہ ہوتی ہے کہ کسی غیر کا حق لینے کے لیے کوئی مال دینا، کسی غیر کا حق مارنے کے لیے مال دینا. اپنا حق لینے کے لیے مال دینا یہ رشوت نہیں ہوتی، حالانکہ ہمارے معاشرے میں اس کو بھی رشوت کہا جاتا ہے. یہ تاوان ہے، یہ رینسم کہلاتا ہے، یہ رشوت نہیں ہوتی. مثال کے طور پر کوئی امپورٹر ہے اور اس سے امپورٹ مال چھڑوانے کے لیے، کلیئر کروانے کے لیے اس کو کہیں نہ کہیں پیسے کھلانے پڑتے ہیں. اب یہ میرا حق ہے، وہ چھوڑتے نہیں ہے اس کے بغیر مال، یہ حق ہے.
اور اگر یہ نہیں کریں گے تو وہ 100 قسم کے مسائل نکالیں گے، 100 قسم کی تکلیفیں پیدا کریں گے. تو یہ رشوت نہیں ہے، اس کو رشوت نہ کہیں. عام لوگ کہتے ہیں جی یہ رشوت ہے، تو یہ رشوت نہیں ہے. یہ ایسے ہی جیسے کہ اللہ نہ کرے کسی کا بچہ کڈنیپ ہو گیا، وہ رینسم تاوان مانگتے ہیں. تو یہ اپنا حق وصول کرنے کے لیے کسی کو پیسے کھلانا کوئی یہ رشوت میں نہیں آتا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اگلی آیت ہے آیت نمبر 189. يسألونك عن الحلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. یہ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، کیا مطلب؟ یعنی چاند یہ اس کا سائز بڑا چھوٹا کیوں ہوتا ہے، گھٹتا اور بڑھتا کیوں ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ حالانکہ سورج تو نہیں ہوتا، تو چاند کیوں ہوتا ہے ایسا؟ تو قل اے نبی آپ جواب دیجئے، ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے اور حج کے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے. مواقیت للناس والحج یعنی حج اور لوگوں کے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، ولی یعنی وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے. تو یہ جو چاند، بہت سے لوگ بھی آج بھی، یعنی پہلے کے لوگ گھڑیاں وغیرہ ان چیزیں اور تاریخ وغیرہ نہیں ہوتے تھے، کیلنڈرز نہیں ہوتے تھے، تو چاند کے جب بالکل چاند ہوتا ہی نہیں تھا تو یہ مہینے کا اختتام پر دلالت کرتا تھا. بالکل چھوٹا چاند ہوتا تھا تو یہ مہینے کا ابتدا پر دلالت کرتا تھا. تو لوگ جو ہے وہ لوگوں کے وقت معلوم کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اور اسی طرح جتنی عبادات ہیں نا، جو شرعی عبادات ہیں جس کا تعلق اوقات کے ساتھ ہے، تو وہ یہ چاند والی یعنی چاند کی عبادت کے ساتھ، یعنی چاند کے اوقات کے ساتھ خاص ہے. تو یہ قمری مہینے جو ہے نا، قمری مہینے یہ اس کا اعتبار ہے شرعی عبادت کے ساتھ. جیسے کہ حج کی عبادات ہیں تو حج کے جو مہینے ہیں اس کا تعین کیسے کیا جائے گا؟ قمری مہینوں. اسی طرح جو زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی قمری مہینوں سے، ٹھیک ہے، رمضان سے رمضان، یہ شوال سے شوال، یہ شعبان سے شعبان. بہت سے لوگ غلط کرتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے اکاؤنٹ جو ہیں وہ انگریزی تعلیم کے حساب سے یا سولر کیلنڈر کے حساب سے مینٹین کرتے ہیں. یعنی جنوری ٹو دسمبر، جنوری سے دسمبر میں وہ اپنے اکاؤنٹس مینیج کرتے ہیں، اور جو دسمبر میں جو کل مالیت ہوتی ہے اس پر زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور یہ ہر سال اسی طرح کرتے ہیں. یہ غلط ہے. اس طرح سے ایک پوائنٹ آئے گا کہ جہاں پورے سال کی زکوٰۃ کھا جائیں گے، کیونکہ اسلامی مہینہ ہر سال 10 سال پیچھے آگے ہوتا جاتا ہے نا. تو ہر سال گویا کہ آپ 10 دنوں کی زکوٰۃ کم نکالیں گے. ہر سال 10 دنوں کی زکوٰۃ کم ہوگی اگر آپ جو انگریزی تاریخ کے حساب سے آپ چلیں گے. تو لہٰذا زکوٰۃ کی ادائیگی ہو، مہینے کو تعین ہو، رمضان ہو، عید ہو، اور رمضان کا اختتام ہو، رمضان کی ابتدا ہو، ایام ذی الحجہ کی ابتدا ہو، یوم عرفہ ہو، یہ تمام چیزیں کہاں سے؟ یہ قمری مہینوں سے تعین ہوگا اس کا. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور نیکی یہ نہیں. اچھا یہاں پہ لیس البر آیا نا، یہ البر اسم ہے نا لیسا کا، ہم نے پہلے پڑھا تھا ولیس البر، تو وہاں پہ یہ معنی پیدا ہو رہا تھا کہ نیکی یہی نہیں صرف، اور یہاں پہ یہ معنی نہیں آ رہا کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ خبر کو مقدم نہیں کیا گیا، لیسا کی خبر مقدم نہیں ہے، تو یہ معنی پیدا نہیں ہو رہا. تو لہٰذا یہاں پہ کیا معنی کریں گے کہ نیکی یہ ہے ہی نہیں، یہ نیکی ہے ہی نہیں. کیا کہ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ تم اپنے گھروں میں پچھلے طرفوں سے آؤ، پیچھے کی سائڈوں سے آؤ، یہ نیکی ہے ہی نہیں. فرق سمجھ رہے ہیں کہ جہاں پہ پہلے خبر مقدم تھی تو وہاں پہ صرف یہی نیکی نہیں ہے، اور یہاں پر اسم ہی ہے اپنی جگہ پر لیسا کا، تو اس میں جو ہے وہ یہ معنی حصر کا معنی پیدا نہیں ہو رہا، بلکہ نیکی یہ نہیں ہے، یہ نیکی ہے ہی نہیں. نیکی یہی نہیں ہے اور نیکی یہ ہے ہی نہیں، دونوں میں فرق ہے. تو یہاں پہ نیکی یہ ہے ہی نہیں یہ معنی آ رہا ہے. اور ظاہر سی بات ہے یا اصل میں اس کا پس منظر کیا ہے کہ پہلے جب لوگ جو ہیں وہ احرام پہن کے نکل جاتے تھے نا، احرام حج کے ایام میں احرام پہن کے نکلتے تھے، تو جب گھر پہ واپس لوٹتے تھے تو دروازے گھر کے پیچھوں کے دروازے سے لوٹتے تھے. ابھی ایک عجیب و غریب قسم کی عادت بنی ہوئی تھی، جیسے کہ یعنی اس طرح کی جو توہمات ہوتے ہیں نا، توہمات کہ نہیں ہم گھر کے آگے دروازے سے جائیں گے تو پتہ نہیں کوئی کیا ہو جائے گا، جیسے کہ آج چپل الٹا پڑا ہوا ہو، یا کالی بلی آگے سے چلی جائے، یا ہاں
ہاں توہمات، یہ سپرسٹیشنز. تو بس یہ جو ہے وہ اس طرح کرتے تھے. ٹھیک ہے. برا بن عازب فرماتے ہیں کہ کانت الانصار اذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت الا من ظهورها، کہ جب وہ حج کرتے اور پھر جب واپس لوٹتے تھے تو اپنے گھروں میں پیچھے کی سائڈ سے داخل ہوتے تھے. تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے اس طرح سے حرکتیں کرنا. ولکن البر من اتقى، ولکن البر، لیکن نیکی یا بر یہ مصدر ہے بار اسم فاعل کے معنی میں، لیکن نیکی کرنے والا تو وہ ہے جو ڈر گیا، تقوی اختیار کر دیا. اب من اتقى کون ہے؟ تقوی اختیار کرنے والے کون ہیں؟ یہاں پہ اجمال ہے، پیچھے آیت میں تفصیل ہے جو ہم نے کل پڑھی تھی. تو اس سے پتہ چلا متقی کون ہے. متقی وہ ہے کہ جو 177، ہاں نیکی یہ ہے ولکن البر من آمن باللہ. تو یہ فرمایا کہ ولکن البر من اتقى، نیکی کیا ہے؟ جو اللہ سے ڈر گیا. اور تقوی کیا ہے؟ تقوی ایمان باللہ، ایمان بالیوم الاخر، کتاب پر ایمان، نبیوں پر ایمان، مال انفاق فی سبیل اللہ. ٹھیک ہے. تو اسی طرح تفسیر القرآن بالقرآن. تو من اتقى، یہ من اتقى کون لوگ ہیں؟ یہ آیت نمبر 177 میں آپ کے لیے واضح کر دیا گیا. اور آگے فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، جو ان کے دروازے بنے ہوئے ہیں نا ان کے دروازوں سے آؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اچھا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اہل علم جو ہے وہ اس کو حصی معنوں میں بھی استعمال کرتے ہیں اور معنوی معنوں میں بھی استعمال کرتے ہیں. یعنی حصی معنوں میں کیا کہ گھروں میں جو ان کے دروازے ہیں پراپر دروازے انہیں سے آؤ، یا مثال کے طور پر جو کسی بھی جگہ دروازے بنے ہوئے وہیں سے آؤ جو انٹرنس ہے اس کی. معنوی معنوں میں مراد یہ ہے کہ چیزوں کو اس کے صحیح طریقے سے انجام دو. ٹھیک ہے. اب جیسے کہ اگر آپ نے کوئی کام صحیح نہیں کیا، یا مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ غلط طریقے سے کوئی کام کرنے کے لیے لگے ہوئے، تو میں کہوں گا کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. تو یہ معنوی معنوں میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. چلیں اگلی آیات میں جو ہے وہ قتال فی سبیل اللہ کا کچھ احکامات ہیں، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد. سوال، اعتکاف میں اگر نکلنا پڑ جائے تو کوئی کفارہ تو نہیں؟ جیسے کہ دوست کے ابو کے انتقال پر اعتکاف سے نہیں نکل نہیں سکتے اس طرح. میتوں کے لیے، جنازے پڑھنے کے لیے اس طرح اعتکاف سے نہیں نکل سکتے، یا کسی بیماری کی عادت کے لیے نہیں.